बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ आप लोग कर चुके होंगे। हमेशा हम कहते हैं कि दिन का आगाज़ आप अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया करें, क्योंकि आप जब उस पाक ज़ात का ज़िक्र करते हुए, उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करते हुए आप जब नमाज से फ़लात कौन पाक से जब आप दिन का आगाज़ करते हैं तो आपकी रूह सुकून में रहती है। जब आप ज़हनी तौर पे जिस्मानी तौर पे माज़रत इत्मीनान में रहेंगे तो डेफ़िनेटली आप अपने मामूल के काम अच्छे कर सकते हैं। आप अपनी फ़ैमिली को वक्त दे सकते हैं। आप अपने जो बाकी तमाम तर काम हैं वो आप खूबसूरती से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी ज़रूर कहती हूँ कि फ़ैमिली को लाजमी आप लोग वक्त दिया करें, क्योंकि इतनी जो तगदो हमारी चल रही होती है ये हमारी फ़ैमिली के लिए चल रही होती है। तो जब आप इस फैमिली को वक्त नहीं देते हैं तो यकीन जाने वो इस चीज़ को फ़ील करते हैं कि हमारे भाई या बाबा हस्बैंड वो हमें वक्त क्यों नहीं दे रहे। तो आप ज़रूर उनको वक्त दिया करें। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। अगर मैं वेदर की बात करूँ तो इस्लामाबाद की बात करें या पंजाब की बात करें, अगर पाकिस्तान की बात करें तो जो सर्दी की शदीद लहर है वो शुरू हो चुकी है। तो आप लोगों ने अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं वेदर अपडेट्स पे देख रही थी, तो अगर मैं पंजाब की बात करूं तो वहाँ पे पहले हम फोग की बात कर रहे थे कि फोग ने पंजाब को लपेट में लिया हुआ, लेकिन अब सर्दी की शदीद लहर ने पंजाब को अपने लपेट में ले लिया। तो अगर जो पंजाब से लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपनी हिफाजत कीजिए। गर्म लिक्विड का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सूप, कॉफ़ी, ग्रीन टी, चाय, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और ये बाहर अगर आप कोई आपको काम नहीं है तो आप बाहर ना निकले। और अगर आप कहीं बर्फ़ानी इलाके में रहते हैं तब भी आपने अपने आप को वार्म रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जहाँ चाय कॉफ़ी की बात की है वहीं हमारे पास एक डोज़ आ गई है। हम आपको डेली डोज़ देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे डेली को मेडिसिन की डोज़ नहीं, हम आपको स्टोरीज़ की डोज़ देते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि दुनिया में कुछ डिफरेंट भी हो रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग भी हो रहा है। सो चाय कॉफ़ी का जिक्र करते ही एक इंतहाई अहम रिपोर्ट हमारे सामने आई है, स्टोरी हमारे सामने जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि इंतहाई गर्म चाय पीने के कुछ लोग शौकीन होते हैं कि जैसे चूल्हे से जो है ना वो चाय हमने उतारी है और फ़ौरन से उनका दिल चाहता है कि वो पूरी चाय और या कॉफ़ी जो है वो पी जाए। लेकिन इसके जो ख़तरात है वो ये है कि ग़ज़ाई नाली का कैंसर जो है उन लोगों को हो सकता है जो बहुत ज़्यादा गर्म चाय कॉफ़ी पीने के शौकीन लोग हैं। और जब हम इस विंटर की बात करते हैं, इस मौसम में लोगों की ये पसंदीदा चीज़ है कि गरम गरम चाय का प्याला हो और वो उसको पी जाए। लेकिन जनाब इसके ख़तरात सामने आए हैं। तहकीक के मुताबिक अगर चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा आप गर्म पिएंगे तो आपकी सेहत जो है वो मुतासिर हो सकती है। और इसके अलावा जो बेशतर और ममालिक में भी तहकीक से जो है वो मालूम हुआ है कि 65 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्जा हरारत पर चाय पीने वाले या कॉफ़ी पीने वाले अफराद में ग़ज़ाई नाले का जो कैंसर है वो पाया गया है। ये रिसर्च से साबित हुआ है। तो आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप चाय कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं तो प्लीज़ उसको थोड़ा ठंडा करके या नॉर्मल टेम्परेचर जब हो जाता है, यानी कि बहुत उबलती हुई चाय कॉफ़ी नहीं, नॉर्मल जब हो जाए तो आप वो चाय कॉफ़ी पिए। क्योंकि हम जब कैंसर की बात करते हैं, ये नाम ही ऐसा है कि सुनते इंसान घबरा जाता है, डर जाता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने आप को ज़रूर महफूज रखिएगा। अगली डोज़ की तरफ आते हैं नाज़रीन। अगली डोज़ जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। विंटर है और जहाँ हम चाय कॉफ़ी की बात करें वहीं पे विंटर में फ़िश जो है वो सबकी बड़ी फेवरेट हो जाती है। तो यहाँ पे ये एक जापानी रेस्टोरेंट है, सुशी के नाम से ये रेस्टोरेंट है नाज़रीन। और इसमें $32 लाख की महंगी तरीन टोना फ़िश जो है वो ख़रीद ली गई है जापानी सुशी रेस्टोरेंट के एक ऑनर ने। नाज़रीन ये एक गैर मामूली ख़रीदारी को हालिया बरसों की एक महंगी तरीन नीलामियों में जो है वो शुमार किया जा रहा है। और ये जापान में सुशी के शौक़ ने एक बार फिर आलमी जो तवज्जो है वो हासिल की है, जहाँ एक मारूफ सुशी रेस्टोरेंट ने नई तारीख रकम करते हुए फ़िश मार्केट में $32 लाख मालियत की टूना मछली जो है वो ख़रीदी है। और इस महंगी तरीन नीलामियों में कहा जा रहा है कि इसका शुमार हो चुका है। और जो वहाँ के एजेंसीज़ हैं, जो ख़बर इदारे हैं, उनके मुताबिक ये नीलामी महज एक कारोबारी वाक़या नहीं बल्कि इस बात की अलामत भी समझा जा रहा है कि यहाँ पे जो समंदर में ब्लू फिन टूना की तादाद भी उसमें जो है वो बेहतरी आ रही है, जो एक वक्त में ख़तरनाक हद तक कम हो चुकी थी।
اور ناظرین اس کے مطابق دیکھیں تو ان کے کہنے کے مطابق اس نیلامی کو جو ہے وہ مثبت پیش رفت کی مثال بھی کہا جا رہا ہے، اور ٹونا کنگ کے نام سے مشہور سوشی ریسٹورنٹ جاپان، یہ چین نے جاپان کے شمالی ساحلی علاقے سے یہ پکڑی تھی، اور اس کا جو وزن ہے وہ 243 کلو گرام جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، اور مارکیٹ میں سب سے زیادہ جو بولی ہے وہ اس فش کی لگائی گئی ہے سوشی ریسٹورنٹ کی جانب سے۔ مثلا اس طرح کی انٹرسٹنگ چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ وہ ضرور شیئر کرتے رہتے ہیں جسٹ بیکاز آف کہ آپ کو پتہ چلے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں کچھ ڈفرینٹ چیزیں خریدنے کے۔ اب مچھلی کی بات کریں، انہوں نے مچھلی پکا کے جو ہے وہ بیچ ہی دینی ہے، لیکن اتنی مہنگی مچھلی خریدنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں، دنیا سے کچھ مختلف کرنا چاہتے ہیں، تو ہونا بھی چاہیے کیونکہ زندگی ہے۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ میں ایک لگن ہے کہ مجھے دنیا میں کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے، تو وائی ناٹ کر گزریں، آپ کو سوچنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا جو آج کا پہلا ٹاپک ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے، جس میں ہم بات کرنے والے ہیں پہاڑوں کی بات کریں، ہم مارگلا ہلز کی بات کریں، اسلام آباد کی بات کریں، بہت خوبصورت ہے، لوگ ہائکنگ کے لیے جاتے ہیں، ڈفرینٹ یہاں پہ ٹریلز بنے ہوئے ہیں، لیکن جہاں ہم کہتے ہیں کہ پہاڑ زمین کی ایک عظیم نعمت ہے، وہیں پہ جنگلوں کی حفاظت یا ان ہلز کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے، بیکاز پہاڑوں کی بات کریں، جنگلات کی بات کریں، یہ ایسی کہیں تو یہ ایسی قدرت ہے، یہ ایسی نعمت ہے جو ہماری زمین کو خوبصورتی دیتی ہے، اور زندگی بھی، صرف خوبصورتی نہیں بلکہ ساتھ زندگی بھی، اب وہ انسانوں کی بھی ہے، جانوروں کی بھی ہے۔ سو کیسے ہم نے وہاں پہ ان پہاڑوں کو محفوظ رکھنا ہے، وہاں جو آبشاریں ہیں، جو وہاں پہ پانی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے، کیسے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، یہ کیسے وہ جنگل کے انوائرمنٹ کو ہم نے صاف ستھرا رکھنا ہے، اس پہ بات کریں گے، تاکہ جو وہاں پہ لاکھوں جانور موجود ہیں، جو ایک نایاب وہاں پہ جانور یا پرندے موجود ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے، تو اسی پہ بات کریں گے۔ اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان، جن کو آپ جانتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ان کے چرچے آپ دیکھتے رہتے ہیں، اور ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ بھی آپ نے ان کے چرچے سنے، اویئرنیس مین کے نام سے آپ ان کو جانتے ہیں۔ منصور شیروانی ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم منصور جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ضرور۔ آئی لو یو سچ ٹی وی، کیونکہ جب بھی اس نے بلایا تو میں بڑے شوق سے آتا ہوں، اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ اس ٹی وی کے ساتھ کام تھینک کر یو کے۔ سو مچ منصور، تھینک یو سو مچ، یہ آپ کا پیار ہے، آپ کی محبت ہے کہ جب بھی ہم بلاتے ہیں آپ بنا کوئی سوال کیے آپ دوڑے چلے آتے ہیں، اور آپ کا جو کام ہے وہ ہمیں پش کرتا ہے، ہمیں وہ کہتا ہے کہ ہمیں فورس کرتا ہے کہ آپ منصور کو بلائیں اور ان سے مزید جانیں، کیونکہ جب ہم پہاڑوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، اور اگر میں اسلام آباد کی بات کروں، مارگلا ہلز ہماری بہت ایک یونیک میں کہوں تو ایک گفٹ ہے گاڈ کی طرف سے ہمارے پاس یہ چیز، لیکن اس کی حفاظت، اس کو خوبصورت رکھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری، لیکن یہاں پہ انڈیویجولی آپ نے اس ذمہ داری کو زیادہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ سو میں جاننا چاہوں گی کہ اس وقت چونکہ ونٹر میں لوگوں کا بھی رجحان وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو زیادہ ملتا ہے ٹریلز کی طرف، تو آپ ابھی رائٹ ناؤ کیا دیکھ رہے ہیں پہاڑوں کی طرف؟ جو لوگوں کی آمد و رفت ہے وہ کم ہے، زیادہ ہے، یا جو آپ نے ایک بیڑا اٹھایا صاف صفائی کا، لوگوں کو اویئر کرنے کا، بینگ اویئرنیس مین، وہ سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیں، جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا نا تو بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ نیشنل پارک بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ نیشنل پارک میں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں، میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں، مجھے اکثر لوگ مجھ سے ملنے بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مجھے دیکھ کے بہت لوگ ٹریلز کا رخ کر رہے ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ پورے پاکستان سے یونیورسٹیز آ رہی ہیں، وہ یونیورسٹیز آ کے میرے ساتھ انوائرمنٹ پہ بات کرتی ہیں اور میرے ساتھ کمیونٹی سروس کرتی ہیں۔ ابھی جھنگ سے ایک یونیورسٹی آئی تھی، یعنی کہ 50 گرلز آئی تھی اسٹوڈنٹ، انہوں نے میرے ساتھ اسپیشل میرے لیے آئی تھی، اور میرے ساتھ انہوں نے ہائکنگ کی ہے، میں نے ان کو انوائرمنٹ کے بارے میں بتایا۔ اچھا، ایک چیز اور بتاؤں کہ پوری دنیا میں کلائمیٹ کی بات ہو رہی ہے، پوری لاکھوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، کانفرنس ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کلائمیٹ چینج سے بچنا ہے تو اس کا واحد ایک سب سے بڑا حل ہے کہ آپ درخت لگائیں جتنے ہو سکتے ہیں۔ اس سے بھی پہلے میں کہتا ہوں جو ہمارے پاس ہے اس کو تو بچاؤ، پہلے ان کو بچاؤ، یعنی کہ پھر آگے کی بات ہوگی۔ تو دیکھیں، اور دوسری ایک چیز اور ہے، ہمارے یعنی کہ ادھر معاشرے میں وائلڈ لائف اور جانوروں کے حقوق کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ کہ چیونٹی ہے نا، اس کے بھی حقوق ہے، اگر آپ جا کے مارگلا کی مٹی کھودیں تو جو چیونٹیاں ہیں نا وہ کالونیز بنا کے رہتی ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں، اور ایک سویلائز سوسائٹی کی طرح رہتی ہیں، ان کے کھانے کا کمرہ، میٹنگ روم، سونے کا کمرہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ جوس کا ڈبہ پھینک دے، کوئی ریپر پھینک دے،
تو وہ ان کے جہاں سے انہوں نے اپنے گھر کا سوراخ ہوتا ہے اس کے اوپر جا کے ان کا راستہ بند کر دے گا, وہ ڈسٹرب ہوگی, پھر ان کو نیا راستہ بنانے کے لیے کافی ٹائم لگ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دم تو کہیں اپنا راستہ نہیں نا گھر کا بنانا, انہوں نے دیکھنا یہاں کہ ان کا دشمن جانور تو نہیں آ رہا, کوئی پانی تو نہیں ہے, لوگوں کا گزر تو نہیں ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ ایسے بندر ہیں, لیپرڈ ہیں اور چیزیں. کبھی آپ نے سنا کہ کوئی لیپرڈ شہری علاقے میں گھس گیا؟ نہیں گھستا. اب اسلامک یونیورسٹی میں نظر بھی آیا تھا, لیکن وہ نظر آ کے چلا گیا تھا. دیکھیں لیپرڈ ہے, اس نے گھومنا پھرنا ہے, کتنا اچھا ہے, آیا سیر کی چلا گیا, وہ کہتا کچھ نہیں ہے انسانوں کو. اور دوسری بات یہ کہ مارگلیس نیشنل پارک ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں پاکستان سارا بہت خوبصورت ہے, سارے پارک بہت اچھے ہیں, لیکن مارگلیس نیشنل پارک ڈیفرنٹ اس لیے ہے یہاں پہ پورے پاکستان سے, پوری دنیا سے اسٹوڈنٹ آتے ہیں, لوگ آتے ہیں یہاں پہ کام کرتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں, اس کے بارے میں جانتے ہیں. نیشنل جیوگرافک سے بھی کافی لوگ ایک دفعہ آئے تھے, میں ان کو لے کے گیا تھا, انہوں نے ہمالین کوئل کے اوپر ریسرچ کرنی تھی, تو ان کو مل نہیں رہی تھی, تو میں نے ان کو دکھایا, کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا؟ میں کہا جی میں ہفتے میں 4 دن ادھر آتا ہوں, تو مجھے نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا. پھر اسٹوڈنٹ آتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے, یہاں پہ ریسرچ ہوتی ہیں, اس وجہ سے ڈفرینٹ ہے. دیکھیں یہاں پہ 38 میملز ہیں, 38 میملز ہیں, اور 32 ریپٹائلز ہیں, ٹھیک ہے, اور 9 یہاں پہ ایمفیبینز ہیں, ٹھیک ہے, اور جس کے اندر یہاں پہ فراگ ہے, ٹوڈ ہے, وہ بھی یہاں پہ ہیں, اور 350 سے زیادہ پرندوں کی یہاں پہ اسپیشیز ہیں, ٹھیک ہے, اور 600 سے زیادہ یہاں پہ پلانٹس ہیں, درخت ہیں, جڑی بوٹیاں ہیں اور جھاڑیاں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت اچھی بایو ڈائیورسٹی ہے, اس کا ایکو سسٹم بہت اچھا ہے. دیکھیں جس نیشنل پارک میں لیپرڈ رہ رہا ہو, اس کا مطلب وہاں کی بایو ڈائیورسٹی بہت اچھی ہے. لیپرڈ اس جگہ پہ رہتا ہے جہاں اس کو سب سے پہلے پانی ملے, ٹھیک ہے, اور اس کی اپنے رہنے کے لیے, اس کے بچوں کے لیے محفوظ ہو, ٹھیک ہے, پھر اس کو شکار ملے, تو اس نے سارا ایکو سسٹم کو کنٹرول کیا ہوا ہے لیپرڈ نے. اس کا مطلب پارک کی بایو ڈائیورسٹی بہت اچھی ہے. آپ دیکھیں جو مارگلیس نیشنل پارک ہے, آپ گوگل کریں, روڈ کے ادھر شہری آبادی ہے, روڈ کے ادھر ایک نیشنل پارک ہے, دیکھیں آپ گوگل کر لیں, آپ کو کہیں اور ایسا نہیں ملے گا. یہ واحد ایک دنیا میں ہے کہ نیشنل پارک کے ساتھ ایک کیپٹل بھی ہے. اچھا, گوگل کا آپ نے ذکر کیا, میرے مائنڈ میں آیا کہ گوگل نے بھی آپ کو ایک پہچان دی ہے. جی بالکل, یعنی اب اگر ہم وہاں پہ اویئرنیس مین لکھتے ہیں تو وہ آپ کا ڈیٹا وہاں پہ شو کر دیتے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں مجھے کسی نے نا میسج کیا, انہوں نے اسکرین شاٹ بھیجا کہ یار تو گوگل بھی آپ کو پہچانتا ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے میں نے اویئرنیس مین آف پاکستان لکھا, تو اس نے اتنا کچھ لکھا آپ کے بارے میں, جب میں نے جا کے خود دیکھا نا, اس نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی تھی کہ میں نے کہا ہاں یار واقعی یہ میں کرتا ہوں, لیکن میں بھول چکا تھا وہ باتیں. تو وہ میرے لیے تو اعزاز کی بات ہے, بلکہ میں سب لوگ مجھے کہہ مبارک دے رہے تھے کہ دیکھیں اب گوگل میں ایک بندے نے کہا آپ نے خود دیا ہوگا نام, میں نے کہا بھائی آپ دیکھ کے دیکھو اپنا نام. اس نے دیکھا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے, میں پاکستانیوں کو یہ سب یہ کہتا ہوں, اکثر ہم گلہ کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس ملک نے دیا کیا. میں کہتا ہوں کہ آپ اچھی تعلیم حاصل کریں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کوشش کریں, ٹھیک ہے, اور محنت کریں, پاکستان آپ کو بہت کچھ دے گا. پاکستان میں اتنا کچھ کرنے کو ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہم اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھیں, ٹھیک ہے, پوزیٹیو لے کے چلیں, اچھی پڑھائی کریں, اور سوچیں کہ ہم نے پاکستان میں. اب میری 2 بہنیں باہر ہیں, وہ مجھے کہتی ہیں بھائی آ جاؤ. میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا, میں مارگلیس سے دور رہ ہی نہیں سکتا. تو میں پاکستان میں بہت خوش ہوں, میں بہت کچھ ہے, میں بہت کچھ کروں گا. پاکستان نے مجھے بہت کچھ دیا, تو اب ایک پوزیٹیو میسج لے کے آگے چلیں. تو یہ گوگل کا بھی شکریہ کہ اس نے مجھے انٹروڈیوس کرایا, اور میرے بارے میں آپ بھی دیکھیے گا, اویئرنیس مین آف پاکستان لکھے نا تو اس کے لسٹ آ جائے گی, میرے بارے میں سب بتائے گا. کیا بات ہے, زبردست. اچھا مجھے بتائیے گا کہ وہاں پہ ونٹر میں چونکہ اس طرح سے ہمیں آبشار یا پانی نہیں دیکھنے کو ملتا ٹریل کے اوپر, تو وہاں جو جانور ہیں ان کو کچھ مشکلات ہوتی ہیں, یعنی کس طرح سے پھر آگے ان کو؟ دیکھیں پہلے میں پانی کا آپ کو بتاؤں, جب برسات ہوتی ہے تو جو پانی بارش ہوتی ہے, پانی نیچے جاتا ہے فلٹر ہو کے, ایک یعنی کہ نیچرل طریقہ ہے. جب پانی نیچے جاتا ہے, جب نیچے پانی کا لیول فل ہو جاتا ہے, تو کچھ چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اللہ کی طرف سے. جب وہ چشمے پھوٹتے ہیں نا, وہ پیور منرل پلس وائٹامن واٹر ہوتا ہے. تو وہ سینکڑوں چشمے جب مل کے ایک نا وہ چھوٹی سی ندی سی بنا دیتے ہیں جو ٹریل 5 کے درمیان میں سے گزرتی ہے, اور وہ فریش واٹر ہوتا ہے. پھر جب برسات ختم ہو جاتی ہے, نہیں ونٹر میں نہیں رہتا, تو وہ 3 سے 4 مہینے رہتا ہے. اب وہ ختم ہو گیا, لیکن اس کے علاوہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی تو پانی دینا تھا نا. ہر ٹریل پہ یا مارگلا کے مختلف جگہوں پہ چشمے ہیں جو یعنی کہ 12 مہینے بہتے ہیں, اس میں سے پانی نکلتا ہے, اور وہ کئی دفعہ ٹیسٹ بھی ان کا کروایا ہے, تو وہ پیور منرل پلس وائٹامن واٹر ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے نہیں بنائے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ انسان تم تو اس میں گند پھیلاتے ہو, اس کو گندا کرتے ہو, وہ جانوروں کے لیے اللہ نے, کیونکہ جانوروں کا اللہ کو خیال ہے, تو وہ کبھی بھی چشمے بند نہیں ہوں گے, کیونکہ ورنہ جانور کہاں سے پئیں گے. تو سارے جانور وہاں پہ دیکھیں, میں وہی کہتا ہوں جیسے ہم رات کو منع کرتے ہیں ٹریل پہ جانے سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ نوک ٹرن,
23 नॉकटर्नल एनिमल हैं मार्गला में। नॉकटर्नल एनिमल वो होता है जो रात को एक्टिव होता है और सुबह फजर तक एक्टिव रहता है और दिन में सोता है, आराम करते हैं। या सुस्त रहता है। अगर ह्यूमन ट्रैफिक भी रात को होगी, अब जैसे मैं हूँ, अभी मैं सुबह उठा हूँ, मैंने अम्मी से कहा अम्मी चाय दे दें, नाश्ता दे दें, या मैं खुद उठा, मैंने कहा मैंने नहीं बनाना, मैं गया, मैंने जाके अंडा बनाया, और मैं जो रूटीन होती है हमारे घरों में, किसी ने अपनी वाइफ को कहा, किसी ने बहन को कहा, तो जब जानवर उठेगा उसने तो खुद जाना है ना, जाहिर है वो खुद उसने अपने उधर पानी शिकार पीने के जाना लिए। है, इधर घास खाने जाना है, किसी दरख्त पे उसने फ्रूट लेने जाना है, तो वो क्या रात को कहते- उठता है। हाँ रात, तो वो डिस्टर्ब होगा अगर ह्यूमन ट्रैफिक भी होगी, तो वो भी छुप जाएगा, इरिटेट होगा, बीमार होगा, पानी नहीं पी सकेगा, खाना नहीं खा सकेगा। इस वजह से हम मना करते हैं कि आप रात को ट्रेल्स पे ना जाएं। और देखिए मैं वही बात फिर कहूँगा कि प्लीज़ वाइल्ड लाइफ के भी हकूक़ हैं, उनकी भी प्राइवेसी है, उनकी भी प्राइवेट लाइफ है। इंसान को अपने बच्चों के मरने का दुख नहीं होता, जानवरों को भी अपने बच्चों के मरने का, अपने मस्कन के तबाह होने का शदीद दुख होता है। आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या भी देखें, उन्होंने जब चूंटियों के ऊपर वाक़या है, सबको पता है, तो उन्होंने रुक गए थे और चूंटियों के गुजरने का एहतराम किया था। तो हमें भी अब इस्लामिक किसी भी मज़हब में आप एक चींटी को भी नहीं मार सकते, चींटी को भी मारना भी मना है, तो प्लीज़ इसका ख्याल रखें क्योंकि उनकी भी पूरे हकूक़ हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि वहाँ पे जो कुछ हिफाजती इक़दाम के लिए ज़रूरी हिदायत वहाँ पे लिखी हुई होती है, कितने हम में से लोग हैं जो जाते हैं पहले उसको पढ़ते हैं? अच्छा हाँ, ये अक्सर सॉरी ये जो लोग पता है करते हैं, मैंने रोका 2 लड़कों को ना, स्मोकिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई आप पढ़े लिखे हो? कहते हाँ पढ़े लिखे। तो मैंने कहा भाई बाहर बोर्ड लगे हुए, कहते नहीं हमने नहीं देखे। तो अच्छा मैंने कहा जी नो स्मोकिंग, नहीं देखेंगे, नो स्मोकिंग जोन है। तो मुझे कहते अच्छा दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है, बड़े गुस्से में। मैं कहा आए मेरे साथ बाहर है, मैंने बाहर ले जाके खड़ा किया, सामने लिखा हुआ था नो स्मोकिंग, 1 लाख रुपए जुर्माने सिगरेट पीने पे। तो वो शर्मिंदा हो गया। अच्छा भाई हम तेजी में गुजर के देखा नहीं कि अब 1 लाख निकालो पहले। तो मैंने कहा जी यहाँ पे खड़े होकर सेल्फियां बनवाई हैं आपने, ट्रेल 5 पे पिक्चर बनवाई है, तो ये बोर्ड नहीं आपने देखे। तो वो बस लोग अक्सर देख भी लेते हैं, इग्नोर करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेल अब बहुत साफ है। उसने यूनिवर्सिटी आई थी तो वो ऊपर से होके आई, यानी वहाँ असर नज़र आ रहा है कि जो एक आपकी स्ट्रगल है, मेहनत है, वो अब रंग लाई है, नज़र आ रही है कि लोग अब ख्याल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे देखें, जो वहाँ पे हज़ारों विजिटर्स आते हैं, 10,000 से 5,000 विजिटर एक दिन में आते हैं वीकेंड पे। ठीक है, अब तो लोग आके मुझे बताते हैं यार देखो हमने रीयूजेबल बोतल भी ले ली है, हमने बैग पैक ले लिया है, अब हम कचरा नहीं फेंकते। बल्कि मैंने एक बैग कुछ रखे होते हैं, कुछ लोग आके कहते हैं मैं उनको बैग दे देता हूँ, हम क्लीन अप करेंगे, तो वो ऊपर जाके सफाई करते हैं और आके मुझे बताते हैं, या मुझे कहते हैं कि ये देखो रैपर है, हमने नीचे नहीं फेंका। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लोग मुझे देखते ही क्या देते हैं, पहचान जाते हैं। और हमारे अब सफाई का ख्याल रखने, वरना ये अवेयरनेस मैन आ जाएगा पीछे। जैसे बचपन में बच्चे सोते थे, जिन आ जाएगा, भूत आ जाएगा, उसको डराते थे। अब मार्गला की सफाई रखने के लिए अवेयरनेस मैन का नाम लेकर डराया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए मेरा कैरेक्टर एक मोटिवेशनल है। यस एग्जैक्टली, इस वजह से मोटिवेशनल है। कुछ बच्चे वहाँ पे आते हैं मेरे जैसा गेटअप बनाते हैं और कहते हैं हमने बड़े होकर अवेयरनेस मैन बनना है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। देखिए एक दिन मैं तो नहीं रहूँगा, लेकिन मेरा मिशन ये था कि आने वाली नस्लों को पता हो कि नेशनल पार्क है, इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अच्छा हमारा एटीट्यूड वही है, अब मेरा अपनी गाड़ी साफ, घर साफ, मोहल्ला साफ, और बोलते हैं बाकी सब बाहर में जाए, अब रोड्स पे चले जाएं, पार्क्स में चले जाएं। मेरा भांजा है ना 6 साल का था, कहता मामू ये डस्टबिन नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते लोग कचरा क्यों नीचे फेंकते हैं। हाँ देखे एक छोटा सा बच्चा। हाँ तो वो अच्छा, अब यहाँ पे मार्गला हिल से निकल के भी, यानी कि ये तो इस्लामाबाद का एक एरिया है ना, तो बाकी पाकिस्तान के भी कुछ डिफरेंट कोनों में जहाँ जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं, जो हमारे ऐसी प्लेसेस हैं, वहाँ पे भी आपका विजिट हुआ? जी बिल्कुल, मैं अयूबिया नेशनल पार्क गया था अम्मी के साथ ना सैर करने के लिए, तो अब वहाँ जाके भी मैं कचरा उठाता रहा। यानी घूमना फिरना साइड पे रख दिया, हाँ, सफाई में लग गए। मैं देख ही नहीं सकता कि कचरा पड़ा हुआ। मेरे अंदर से फीलिंग आती है कि यार देखिए वहाँ फॉरेनर्स भी आते हैं, ठीक है, और इधर भी फॉरेनर्स आते हैं। अब इधर क्या कहते हैं, एक क्या जर्मन खातून को मैं लेके गया था, वो मुझे कहती है कि मैं अगली दफ़ा भी पाकिस्तान दोबारा आऊँगी। इसके अलावा जो वहाँ पे अयूबिया नेशनल पार्क है ना, वहाँ पे फिर मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा कचरा पड़ा हुआ है, तो मैं गाड़ी में गया, मेरी गाड़ी में हर टाइम बैग शैग होता है, ग्लव्स होते हैं कचरा उठाने वाले। अच्छा मंसूर, आप जो हमारे नाज़रीन, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे पहाड़ों के हवाले से, जंगलात के हवाले से, जो वहाँ पे जानवर हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे जाएँ, खाएँ पिएँ, इंजॉय करें, ठीक है, कुदरती हुस्न के हसीन नज़ारों को एंजॉय करें, लेकिन कचरा फेंक के ना आए। और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं इस तहरीक को इंशाल्लाह फैला रहा हूँ पूरे पाकिस्तान को, कचरा फ्री और प्लास्टिक फ्री करने का मैंने मिशन को उठा लिया है, उसमें मेरा साथ दें।
मुझसे मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं तो आइए हम मिल के पाकिस्तान का एक इमेज अच्छा करें. थैंक यू सो मच मंसूर, थैंक यू सो मच नाज़रीन. इंडिविजुअली इन्होंने ये इतने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए तो डेफिनेटली हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम इनको सपोर्ट करें, इनका साथ दें. बहुत सारे वॉलंटियरली लोग जो हैं वो इस तरह के कामों में अपने आप को सर्व करते हैं, तो आप ज़रूर मंसूर से कांटेक्ट कीजिए. ब्रेक की जाने पड़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिए. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा. बढ़ते हैं अगले टॉपिक की जानिब जो कि बहुत ही अहम है. हम बात करने जा रहे हैं माशरत और तालीम के हवाले से. नाज़रीन, जब हम तालीम की बात करते हैं तो ये सिर्फ किताबें पढ़ने का नाम नहीं है, जो कि नॉर्मली हम कहते हैं कि अच्छा तालीम जो है ये सिर्फ रटने का नाम है, किताबें हैं, जो सिलेबस है उसको हमने कंप्लीट करना है. बल्कि ऐसा नहीं है. जो तालीम है वो इंसान की सोच बदलती है, उसका किरदार जो है वो बनाती है. एक माशरे के अंदर रहने के लिए आपकी एक बेहतरीन आपकी तश्कील जो है वो तालीम के ज़रिए होती है. लेकिन आज हमने इसका जो मकसद है वो समझना छोड़ दिया हुआ है. तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि एक तालीम याफ्ता फ़र्द जो है एक अच्छा ज़िम्मेदार शहरी, एक अच्छा इंसान बन सकता है. डेफिनेटली बन सकता है. लेकिन इस वक्त अच्छे बिजनेसमैन आ रहे हैं, लेकिन अच्छे इंसान की जो है ना या अच्छे किरदार की हमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है. नाज़रीन, जब तालीम मजबूत होगी तब हमें अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे, तब हमें अच्छे इंसान देखने को मिलेंगे. तो आज हम बात करेंगे कि तालीम की वजह से या तालीम जो है अगर उसका हम मकसद नहीं समझ पा रहे तो कैसे मुआशरे में बर्दाश्त की कमी हमें देखने को मिल रही है. किस तरह से जो इखलाकियात की बात की जाए तो उसका फुकदान हमें देखने को मिल रहा है. कानून की पासदारी हम नहीं कर रहे, यानी कि ओवरऑल हमने अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर रखा है. हम अपने आप को कहते तो हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ाई का जो मकसद है वो हम नहीं जान पा रहे, नहीं समझ पा रहे. तो आइए आज बात करते हैं कि किस तरह से मुआशरत को तालीम के ज़रिए हम समझ सकते हैं, या एक जो मेरा किरदार है, जो आपका किरदार है, उसको हम समझ सकते हैं थ्रू एजुकेशन. इस पे बात करते हैं. हमारे साथ हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं एजुकेशनिस्ट हैं जी, डॉक्टर मिसबा रियाज साहब हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम मिसबा. अस्सलाम वालेकुम. इस्लाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? आई एम गुड, थैंक यू सो मच मिसबा आपके वक्त का. बताइएगा ना मिसबा कि किस तरह से हमारे जो एजुकेशन है उसका डायरेक्ट ताल्लुक़ हमारे मुआशरे से है. ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिए. बिल्कुल ऐसा ही है, मगर ऐसा ये नहीं है कि आपकी जो एजुकेशन है वो होती जा रही है और आप लोग डेवलपमेंट नहीं देख रहे हो अपने माशरे में. तो उसका सबसे बड़ा इम्पेक्ट आपके बिहेवियर, आपके इखलाक पे आता है. ट्रू. रीज़न के अक्सर हम लोग देख रहे होते हैं कि एजुकेशन तो आ रही है, हर बंदा हाईली एजुकेटेड हो रहा है, पर इखलाक नहीं है, तो वो माशरा किस तरह तरक्की करेगा. और कैन यू इमेजिन कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो उतने ही अच्छे, अगर वो इखलाकियात से दूर हैं, सीरियसली, और वो उतने ही अच्छे करप्ट हैं, क्योंकि उनको पता है मिलावट कैसे करनी है, उनको पता है करप्शन कैसे करनी है, उनको हर चीज़ के बारे में कहाँ पता से उन्होंने कैसे निकलना है. एग्जैक्टली. तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से, तो इस वजह से कहा जाता है ना कि पढ़ा लिखा भी जाहिल होता है. तो वो एक अगर आप तालीम को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो आप एक क्या क्रिएट करें, एक जहनी मुजरिम क्रिएट करें, ठीक है, जो आपके माशरे को बिगाड़ की तरफ लेके जा रहा है अनफॉर्चुनेटली. तो तालीम और माशरा जो उनसे ना बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पेक्ट कर रहे हैं. जैसे फिनलैंड की जो एजुकेशन है ना, मैं बड़ी उससे अक्सर मैं BBC का मैं वो देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि सबसे बेस्ट एजुकेशन कहाँ पे पाई जा रही है. तो उन लोगों ने फिनलैंड का नाम लिया, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, एम्पैथी और टीम वर्क को एजुकेशन के अंदर डाल रहे हैं. तब भी आप एम्पैथी, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी को साथ लेके चलना है. आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि हाँ कोई बंदा मुश्किल में है, या कोई माशरा मुश्किल में है, या कोई सिचुएशन मुश्किल में है, तो उस चीज़ को कैसे निकाला जाए और उसको कैसे बढ़ाया जाए. सही. तो एजुकेशन की बात की जाए, जहाँ हम देखते हैं, कहते हैं कि घर से तरबियत का सिलसिला शुरू होता है, वहीं पे फिर स्कूल की भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी एक जिम्मेदारी है. तालीम की बात करें तो ये किरदार साजी पर इसके क्या असरात हैं? ऑफ कोर्स एजुकेशन सिर्फ जस्ट पीस ऑफ पेपर तो है नहीं, वो आपको थिंकिंग पावर देती है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग पावर देती है. तो उसमें ही आप लोग अपने करैक्टर को जो है वो मजबूत बनाते हो, अपने आप को इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़बरदस्त क्रिएट करते हो कि भाई हम लोग इंडिविजुअल कितना है, और एक इंडिविजुअल ही एक सोसाइटी को क्रिएट करता है.
تو جیسے ابھی آپ کے شو سے پہلے ایک اویئرنیس مین جو تھے وہ ایک انڈیویژل ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے ہماری سوسائٹی میں ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا, جس کو گوگل بھی اپریشیٹ کر رہی ہے. تو ایک انڈیویژل ہی اپنی ایجوکیشن سے بہت کچھ کر سکتا ہے, مگر اس کے لیے کہ انیشیٹو لینا ضروری ہے. انیشیٹو میں وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ میری کیا ذمہ داریاں ہیں, میری فیملی کی کیا ذمہ داریاں ہیں, یا میرے ارد گرد کے لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اور ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ بولنے سے نہیں ہوتا, ایکٹ کرنے سے ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ایکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا کہ جب ہم دیکھتے ہیں خواتین کی تعلیم کی, جب ہم بات کرتے ہیں, بچوں کی تعلیم پہ تو بہت فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے, اور جب عورتوں کی تعلیم کی, بچوں کی تعلیم کی بات آتی ہے, وہاں پہ میں ایک جملہ سننے کو ملتا ہے زیادہ تر, خاص کر میں اتحادوں کی بات کروں, کہ بچی کو زیادہ پڑھا کے کیا کرنا ہے, اس نے پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے, کون سا اس نے نوکری کرنی ہے, یا آفیسر بننا ہے, اس نے شادی کر کے اگلا گھر ہی سنبھالنا ہے نا. آیا اس کنسیپٹ کو ہم کیسے کلیئر کریں کہ اس بچی کا پڑھا لکھا ہونا زیادہ ضروری ہے, ایک بچے سے پڑھا لکھا ہونا, بیکاز اس نے آگے ایک نئی نسل کو جنم دینا ہے, اور اس کو آگے اس نے چلانا ہے, اور اس کی تربیت کرنی ہے. اچھا, اب تھوڑا سا سلائٹلی ڈفرینس آ رہا ہے. اگر میں اپنے پیرنٹس کے ٹائم پہ چلی جاؤں نا, تو وہاں پہ بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ منع کر دیا جاتا تھا کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس نے گھر سنبھالنا ہے, ٹھیک ہے. اب میرے میں پیرنٹس کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک اچھی ایجوکیٹڈ لڑکی جو ان سے نا, وہ پورا گھر بناتی ہے, پورا معاشرہ کریٹ کرتی ہے, تو ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے. تو اب جیسے میرے ساتھ کی جو جنریشن ہے, جو میری بعد کی جنریشن ہے, وہاں پہ میں بہت زیادہ دیکھ رہی ہوں کہ ایجوکیشن امپاورمنٹ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. مگر ابھی بھی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں بینگ اے فیمیل ایجوکیشن, جہاں پہ ابھی بھی فیمیلس کو اس طریقے سے نہیں پڑھایا جاتا. مگر ہماری گورنمنٹ اس پہ کام کری ہے, این جی اوز بہت زیادہ ہیں جو بہت ایکٹیو ہوئے ہیں. تو اس میں ایسے ہی پروگرام جیسے آپ کا ہے, یہ پروگرام, یہی پروگرام ان سے وہ میسج اورینٹیڈ ہوتے ہیں کہ بھائی ایک فیمیل ایجوکیشن صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے جا کے کمانا ہی ہے, ناٹ لائک دیٹ. اور ایجوکیشن از ناٹ کہ آپ نے کمانا ہے, لیکن آج کل ہم نے تعلیم کو کمائی کے ساتھ جوڑ دیا. ایگزیکٹلی, ایجوکیشن بالکل نہیں ہے. یہ میں بہت زیادہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتی ہوں کہ ایجوکیشن کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آفٹر ایجوکیٹ, مطلب آفٹر ماسٹرس, آفٹر بیچلرس آپ لوگ جی کوئی لاکھوں کروڑوں میں آپ لوگوں کی سیلریز ہو جائیں گی. وہ آپ کو وہ دے دیتی ہے, اسٹیپس دے دیتی ہے, ڈائریکشنز دے دیتی ہے کہ جانا کہاں ہے. اسکلز اورینٹیڈ آپ کو خود ہونا ہے. ایگزیکٹلی, آپ کو شعور آ جاتا ہے نا کہ میں کس میں اچھا ہوں, مجھے کس چیز پہ اپنا کام ورک آؤٹ کرنا ہے, میں ان چیزوں میں اپنی کام کر سکتا ہوں, میں نے یہ ڈائریکشنس لینی ہے, میرے پیرنٹس نے یہ ڈائریکشنس لی ہوئی تھی, مجھے اس میں جانا ہے. صرف انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی تھوڑا بہت کم ہے. ریزن کہ پریشرائز بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. ابھی لاہور میں ایک جو حادثہ ہوا, اس میں بھی مجھے بہت زیادہ کہ یہ اتنے کمزور دل کے, یا اتنے ذہنی تناؤ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اب اس کی ریزنز کیا ہیں, وہ اس پہ ڈبیٹ کرنے آئے تو وہ بہت لمبی ڈبیٹ ہو جاتی ہیں. تو میں یہی کہہ رہی ہوتی کہ تعلیمی اداروں میں نا ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے تو ایمپتھی کو ساتھ لے کے چلے, صحیح, تبھی ہم لوگ ایک اچھا معاشرہ کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ بچہ زیادہ کس سے سیکھتا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں, والدین سے, استاد سے, یا پھر ماحول سے؟ ماحول سے, معاشرے سے بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے. اکثر کہہ رہے ہوتے نا جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں ہے, ڈیفینیٹلی وہ ہے, مگر ماں کے پاس نا وہ ایک لمیٹڈ ایج تک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ دیکھ رہے ہیں اپنے انکلس کو, آنٹیز کو, کزنس کو, دوستوں کو, جو نیبرز ہیں ان کو, ٹی وی, اب تو سوشل میڈیا ہے, ٹی وی ہے, اس کو دیکھ رہے. تو وہ بہت ساری چیزیں اس کے مائنڈ کے اندر آتی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. اتنی ساری ڈکشنریز اس کے اندر بن رہی ہیں کہ جھوٹ بولنا کیا ہے اور سچ بولنا کیا ہے, اس کی ڈکشنریز بن رہی ہیں. کہاں پہ جھوٹ بولا جائے گا, کہاں پہ سچ بولا جائے گا. اچھا, کون سی چیز ان سے ہے وہ ہائڈ کرنی ہے, کون سی چیز اوپن رکھنی ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت ساری چیزیں کہ آپ کسی کا راز نہیں رکھتے ہو, اوپنلی ڈسکس کر لیتے ہو. یہ بڑا سیڈ فل امپیکٹ ہے کہ ریزن کہ اب تو ایک یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا موبائل, یہ ایک ویپن ہے, ایک ویپن ہے کہ کچھ بھی نظر آ رہا ہے جسٹ ریکارڈ اینڈ اپلوڈ. تو یہ اپلوڈ کرنا از ناٹ کہ بھائی ہم نے چیزوں کو ہائڈ نہیں کیا, اس لیے آپ معاشرے میں کیا چیزیں پرسیو کر رہے ہو, کیا چیزیں دکھانا چاہ رہے ہو, بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلے تھا
ایک زمانہ تھا کہ جب حیا کو یا اس چیز کو پردے داری کو ایک راز سمجھا جاتا تھا کہ ہاں یہ چیز نہیں ہے. اب نہیں, اب تو سب کچھ اوپن ہے, سب کچھ. اب ایک انڈیویژل بھی بن گیا نا. پہلے ہوتا تھا کہ ایک فیملی اورینٹڈ سسٹم ہوتا تھا, جی ٹی وی دیکھ رہے ہیں ایک ساری فیملی. اب نہیں, اب آپ انڈیویژل ہے. نو ڈاؤٹ جو ایجوکیشن, ماڈرن ایجوکیشن نے بہت ساری ٹیکنالوجیز کو کریٹ کیا ہے. ہم لوگ کنیکٹ تو ہو چکے ہیں, مگر ہم لوگوں کا جو ایموشنل کنیکشن ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے انفارچونیٹلی. اچھا, پیرنٹس کی اگر بات کی جائے, کیونکہ والدین کا ایک اپنا رول ہے, اس کو ہم نظر انداز بالکل نہیں کر سکتے, لیکن تعلیم کے ساتھ اگر ان کی ذمہ داری کی میں بات کروں تو والدین کی ذمہ داری تعلیم میں کہاں تک ہوتی ہے؟ دیکھیے آف کورس جب تک پیرنٹس کا سپورٹ نہیں ہوگا وہ کبھی بھی بچہ جو سا وہ تعلیم کی طرف نہیں جا سکتا. مگر یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ کہ بچہ کیا چاہ کیا رہا ہے, بالکل ایسے کہاں جانا ہے. فار ایگزامپل کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹرس ہی بننا ہے. کچھ پیرنٹس انجینئر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی انجینئر ہی بننا ہے. اچھا آگے بچہ اگر میں کچھ نہیں بنا تو وہ میرا بچہ بنے. ہاں ایگزیکٹلی, میں نے اگر کچھ نہیں کیا تو میرا بچہ کرے گا. تو اس پہ اتنا زیادہ پریشرائز کر دیتے ہیں کہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے یا وہ ڈر جاتا ہے یا وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کرتا. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بھئی آپ کے بچے کے اندر سکلز کیا ہیں, وہ کس چیز میں خوش ہو رہا ہے. آرٹ میں خوش ہو رہا ہے, اچھا آرٹ کو بہت زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی ان آرٹ کلچر. ریزن کہ آرٹ کو وہ کہتے ہیں کہ بس یہ تو بس ایسی ایک ہابی ہے, اس کو پروفیشن نہیں لیا جاتا. تو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے پیرنٹس کو کہ بھئی ہمارا بچہ کس چیز میں اچھا ہے. اچھا ایک اور جو چیز ہے جو میں ایشین ایجوکیشن میں دیکھ رہی ہوتی ہوں, ایک لمٹ ایج تک وہ آپ کو ہر بیسک نالج دے دیتے ہیں, میتھس کی, سائنس کی, اپنے اور اس طرح کر کے دے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ بچے کو انالیسس کرتے ہیں کہ وہ کس چیز کی طرف جا رہا ہے. اچھا ہمارے ہاں کے فار ایگزامپل کہ بچہ نہیں پڑھا, چلو اس کو میکینک میں بھیج دو, ٹھیک ہے. اچھا بچہ نہیں پڑھا, اس کو حافظ قرآن بنا دو. انٹیلیجنٹ لوگ حافظ قرآن بنتے ہیں. اور ہمارے ہاں کیا کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جی اس کو نہیں آ رہا, اس کو یہ اسکول میں ٹائم نہیں دینا. مطلب ہم مدرسے میں اس بچے کو بھیجنا چاہیں گے جس کو ہم نالائق سمجھ رہے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ایسا نہیں, 100% ایسا نہیں ہے, مگر کچھ لوگ اس چیز کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں. تو میں یہی بتانا چاہوں سمپل کہ ضروری نہیں ہے, بس ایک بیسک نالج ایجوکیشن ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کا بچہ کس چیز فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. اچھا اس پہ ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جو ہمارا تعلیمی نظام ہے یا جو ایجوکیشن ہمارے بچوں کو مل رہی ہے, کیا وہ ہماری سوسائٹی کے لیے کافی ہے, وہ جو ایک جس طریقے سے ایجوکیشن دی جا رہی ہے, یا اس میں ہمیں اب تبدیلی کی ضرورت ہے؟ بہت تبدیلی کی ضرورت ہے. ہم اکثر کیونکہ آپ تو یونیورسٹی ڈیلی جاتی ہیں, سو یو نو ویری ویل. ایگزیکٹلی, تو میں اکثر آپ کے ہی شو میں بات کر رہی ہوتی ہوں کہ ہم لوگ کی جو اسکولنگ, ہم لوگ اسکول سے بات کرتے ہیں, جو اسکولنگ سسٹم ہے نا وہی ڈائیورٹ ہے. کیسے آپ کے مدرسے میں ڈفرینٹ تعلیم ہو رہی ہے, آپ کے گورنمنٹ اسکولس میں ڈفرینٹ تعلیم ہو رہی ہے. اچھا پھر آپ کے صوبوں میں ڈفرینٹ تعلیم ہو رہی ہے, پھر آپ کے پرائیویٹ اسکولس میں ڈفرینٹ تعلیم ہو رہی ہے. تو ایک ہی ملک کے اندر اتنی زیادہ ایگزیکٹلی اتنی ڈائیورسٹی ہے کہ یو کین امیجن. اچھا پھر اس کے بعد آپ لوگ رٹا سسٹم بہت زیادہ, ٹھیک ہے, آپ کے جو ڈفرینٹ بورڈز ہیں اس پہ رٹا سسٹم, صرف نمبر لینے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا سجاد رائے امیزنگ ورک, اتنا زبردست. وہ کراچی میں کام کر رہے ہیں, انہوں نے ایک اسکول اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ایجوکیشن کے ساتھ وہ میوزک کو امپورٹنس دے رہے ہیں, وہ اسپورٹس کو امپورٹنس دے رہے ہیں, اور فیمیلس کے اسپورٹس, فیمیلس کی ایجوکیشن, فیمیل کی پرسپیکٹو پہ وہ ان چیزوں کو بات کریں اور امیزنگ ورک کریں. تو میں ان کی ورک کو دیکھ کے نا اگر ہر انڈیویجول, وہ کہتے ہیں نا انڈیویجول, ایک انڈیویجول کیا چینج کر سکتے, وہ انڈیویجول انہوں نے چینج کر کے دکھایا. پیانو بچیاں بجا رہی ہیں, گٹار بجا رہی ہیں, وائلنس بجا رہی ہیں, شطرنج کھیل رہی ہیں. امیزنگ ورک. اور ان کو جو ان سے پراپر ریکگنیشن مل رہی ہے, انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنیشن مل رہی ہے. تو اگر ہم لوگ ان کے پیٹرن کو بھی فالو کرنا شروع کر دیں نا تو کہاں سے کہاں. اب ہم لوگ کے جو پرائیویٹ اسکولس ہیں نا وہ صرف انگلش پہ کریٹیکل تھنکنگ جو ان سے نا وہ کہیں نہ کہیں دب رہی ہے. اب بچے کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے جو آپ اس کو پڑھا رہے ہیں. اب آپ اس کو سوسائٹی میں نکالو, آپ باہر اس کو مارکیٹ میں نکالو, معاشرے میں اس کو ایک ٹاسک دو, وہ کنفیوز ہو جائے گا. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کنفیوز کیوں ہو رہا ہے. اچھا اس میں یہاں پہ نا دو چیزوں کو لے کے چل رہی ہوں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم نا ہمارے زمانے کا ہی ہے,
ٹھیک ہے. ابھی میں کہوں نا بلکہ ہمارے زمانے میں نہیں, مما پاپا کے زمانے کا ہی ہے, مما پاپا کا ایگزیکٹلی ابھی تک وہی سسٹم ہے. ٹھیک ہے, وہ بکس لے کے جانا, وہ کاپیز لے کے جانا, وہ سارا سسٹم اسی طریقے سے. کچھ ہیں کہ جنہوں نے چینج کرنے کی کوشش کی ہے, تو وہ سسٹم ویسے کہ ویسے ہی ہے. تو اب جب جو اب آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ جو ایجوکیشن آپ کے موبائل ڈیوائسز جو ان سے وہ آپ کا ایجوکیشن اسکول بن چکے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے, آپ کے بہت سارے جو ان سے وہ پلیٹ فارمس ہیں, وہاں پہ کورسز کرائے جاتے ہیں. اب وہ جب وہ کورسز کر کے لے کے نکلتا ہے اور باہر مارکیٹ میں ہمارے ایج کے لوگ بیٹھے ہیں یا ہم سے زیادہ بڑے لوگ ہیں, تو ان سے کنفلکٹ ہونے شروع ہو جاتا ہے. وہ ماڈرن چیزوں کو انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے, جو پرانے لوگ ہیں وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے. تو پھر جب ان دونوں کا کلیش آنے شروع ہو جاتا ہے نا, تو وہ معاشرہ پہ بگاڑ کی طرف جانے شروع ہو جاتا ہے. تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ماڈرن ایجوکیشن اور ایکسپیرینس دونوں چیزیں جب ملنے شروع ہو جائے نا, وہ بہت زبردست جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. ایگزیکٹلی. سوشل میڈیا کی اگر بات کی جائے, کیونکہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک ہی چیز زیادہ سر اٹھائے نظر آ رہی ہے, سوشل میڈیا. سوشل میڈیا سوشل میڈیا ہر جگہ یہی نظر آ رہا ہے. سوشل میڈیا کی جہاں بات کریں تو تعلیمی سوچ پر اس کے اثرات آپ کیسے دیکھ رہی ہیں, پازیٹیو یا نیگیٹو؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ دیٹ از اے پازیٹیو اور نیگیٹو. اگر آپ سوشل میڈیا اسکرول کرتے ہو نا, ایک طرف آ رہا ہے میوزک, ڈانس, مطلب امیزنگ لائف. سیکنڈ میں ایک دم سے کچھ ایسا کہ بھائی کہیں پہ کچھ ایسا حادثہ ہو گیا جو انبلیویبل ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک دم سے پہلے ایک دم سے ہیپی ہوئے, ایک دم سے سیڈ ہو گئے. ٹھیک ہے, پھر آگے جاتے ہو, پھر کچھ اس طرح کی چیز آتی ہے کہ بھائی کہیں پہ چوری ہوگی, کہیں پہ کرپشن ہو گیا, پھر آپ کو غصہ, مطلب آپ کے ایموشنس ہی ختم ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے, آپ اسکرول کر رہے ہو, کبھی گانے چل رہے ہیں, کبھی ایک دم سے بم دھماکے, ہاں وہ والا سین ہے. تو پازیٹیو امپیکٹ ہے یا نیگیٹو امپیکٹ ہے, یہ یوزر پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ویری امپورٹنٹ. اچھا, اب یوزر کتنا ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ہم لوگ مجھے لگتا ہے گھنٹوں اس پہ بہت آرام سے میں نے بہت زیادہ یوز ٹائم کرنا نہیں بچ رہا, وقت کا پتہ نہیں چل رہا, دن ایسے گزر جاتا ہے کہ کام پورے نہیں ہوتے. اور سب سے بڑا امپیکٹ یہ سوشل میڈیا. ایک ہے ڈاکیومنٹری ہے, سوشل ڈیلیما. آئی مسٹ سے کہ سب واچ کریں, وہ بہت زبردست ہے. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وی آر دا بیسٹ کنزیومر آف سوشل میڈیا. کہ کتنا ہم لوگ ٹائم کنزیوم کر رہے ہیں, اور وہ آپ کا ریکارڈ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ایسے ایڈکشن, دیکھیے اے آئی کا زمانہ ہے, تو وہ کیچ کر رہا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس میں آ رہا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, ذرا سوچیں ایک لمحہ ٹھہر کے کہ اگر آپ 7-8 گھنٹے ڈیلی سوشل میڈیا پہ اس فون کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں, بالکل, تو یعنی آپ ڈیلی کے 7-8 گھنٹے آپ ویسٹ کر رہے ہیں. اگر تو کچھ پروڈکٹیو کر رہے ہیں دیٹس فائن, لیکن صرف اگر آپ اسکرولنگ میں ہیں, اس کی پوسٹ دیکھ, اس کی دیکھ, اور اسکرولنگ کر, تو اٹ مین کہ آپ 7 سے 8 گھنٹے اپنے ڈیلی سیدھا سا ویسٹ کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے نا, اب آپ نے ایک چیز نوٹ کیا کہ پہلے ایک کمرشل ہوتا تھا, ایک کمرشل کی بات کر رہے تھے, کمرشل ہوتا تھا 1 منٹ کا, ایک اسٹوری ٹیلنگ ہوتی تھی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد 30 سیکنڈس کے آگے, اب آپ نے دیکھا ریلز 15 سیکنڈس. ٹھیک ہے, اب اچھا, اب مجھے لگتا ہے یہ 5 سیکنڈ پہ آ جائے گی. ہاں 5 سیکنڈس کی بھی ہے, بالکل 5 سیکنڈس کی بھی ہے. ریزن کہ اب جو جنریشن ہے نا, وہ اس کے اندر نا تھوڑا ٹھہراؤ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, وہ ریلز تو دیکھ رہی ہے مگر ایسے کر کے دیکھ رہی ہے. ایگزیکٹلی. مصباح, آپ پیغام کیا دینا چاہیں گی ناظرین کو کہ ہم سب معاشرے کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں اور کوشاں بھی ہیں, لیکن تعلیم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, پیغام دے دیں. اچھا, تعلیم آپ نے خود انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ تعلیم آپ کو بہت پراؤڈ بھی فیل کرا دیتی ہے. ٹھیک ہے, اور تعلیم آپ کو بہت بری طریقے سے گرا بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے, اب ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو بینگ ایجوکیشن ایک اچھے انسان کے پوائنٹ آف ویو سے گڈ ایک اچھا معاشرہ کریٹ کرنے کے لیے بنا رہے ہو, کیونکہ آپ کو بہت سارے لوگ فالو کریں اف یو آر ہائیلی ایجوکیٹڈ. اور جب اس چیز کو آپ لوگ دیکھ رہے ہو, تو پھر آپ نئی چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہو. اور سب سے امپورٹنٹ ڈائریکشنس بہت کلیئر رکھنی ہے کہ بھائی یہ زندگی بالکل فانی سی ہے, ختم ہو جانی ہے, تو ہم نے آگے جانا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مصباح ریاض صاحبہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ڈیفینیٹلی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم صرف کامیابی کا راستہ نہیں بلکہ
ایک بہتر معاشرے کی بنیاد ہے. آپ اپنی سوچ, پڑھی لکھی سوچ بنائیں. ہمارے پاس ڈگری تو آ رہی ہے, اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں, سوچ کو بھی آپ نے پڑھا لکھا بنانا ہے جس میں آپ کا اخلاق, برداشت, اتحاد جو ہے وہ پیدا ہو, تبھی معاشرے کامیاب ہوتے ہیں. بریک کی جانب بڑھیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ٹیلنٹ سے کروانے جا رہے ہیں. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ انسان کو ہر فن مولا ہونا چاہیے, لیکن اس میں ایک عمر آتی ہے, آپ جب بہت زیادہ آپ کا ایکسپوجر ہو جاتا ہے, پھر آپ ملٹیپل ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں, بہت سارے کام آپ سیکھ جاتے ہیں. لیکن کم عمری میں اگر آپ بہت کچھ سیکھنا شروع کر دیں, اٹ مین کہ سم تھنگ اسپیشل, اللہ پاک نے آپ کو کچھ ایکسٹرا صلاحیتیں دی ہیں. تو آج آپ کی ہم ملاقات ایک ایسے ہی ٹیلنٹ سے کروانے والے ہیں جو ایک وقت میں ڈفرینٹ کاموں میں اپنے آپ کو انوالو رکھتے ہیں. وہ پوڈ کاسٹر بھی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, کالمسٹ بھی ہیں, اور انگلش پہ بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, اور ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا, سنا ہوگا. محمد حسنین ہمارے ساتھ. السلام علیکم حسنین. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, I'm doing well. حسنین, مجھے بتائیں, اتنی کم عمر میں اتنے زیادہ کارنامے ایک ساتھ کیسے؟ کیسے, کیوں, یہ سارے ایسے سوال ہیں کہ جب آپ پوچھتے ہیں تو میں خود بھی کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ اب کس طریقے سے اسے سمجھاؤں کہ کیسے ہوں. بس آج آپ ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں. کوشش تو میں ہر دفعہ کرتا ہوں, پر بیسکلی بس آپ سمجھیں کہ when you take a step, اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس کی توفیق ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کیپیبلٹی دیتے ہیں کہ آپ اس اسٹیپ کو کمپلیٹ کریں, اپنے گولز کو اچیو کریں. تو بس ایک خواہش تھی کہ نئی چیزیں سیکھوں, نئی چیزیں کروں, کچھ نہ کچھ نیا کرتا رہوں. بس اس کے بعد ایک نئی چیز کرتا گیا, بس آج یہاں پر آ گیا. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. کالم کب سے لکھنا شروع کیا؟ بیسکلی یہ 2020 کے دوران when it was COVID-19, میں خود ایز اے ریڈیو براڈ کاسٹر کام کر رہا تھا, بٹ بیکاز ریڈیوز ور کلوزڈ میں جا نہیں پا رہا تھا. مجھے پھر بھی وہ ایک, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جرنلزم کا جو کیڑا تھا وہ چبھ رہا تھا. تو میں نے کہا کچھ تو بھی کرنا ہے. میرے گھر والے بھی جب مجھے چھٹی ہوتی ہے 4-5 دن کی, وہ کہتے ہیں بھائی تو آفس چلی جا, ہمارا سر نہ کھا, جا کے اپنا کام کر. ایگزیکٹلی, میرے خود ساری کی ساری فیملی بھی کہتی ہے دیٹ یو ٹاک اے لاٹ. تو پھر اس کیڑے کی وجہ سے جو کہ مجھے چبھ رہا تھا کہ کچھ جرنلزم کا کچھ کرنا ہے مجھے, تو اس کی وجہ سے میں نے پھر آئی وینٹ ٹورڈز نیوز پیپر میں پھر میں نے کالمز لکھنا شروع کیے اباؤٹ دی سچویشن, اباؤٹ مائی پرسنل ٹاپکس جن پر میں فوکس کرتا ہوں. اس کی وجہ سے پھر فیوچر میں ریسنٹلی لاسٹ ایئر جو شروع تھا, بگننگ آف دی لاسٹ ایئر, آئی ریلیزڈ مائی اون بک بیکاز آف دیٹ ایز ویل. That's great. اور اس بک کا کیا ٹائٹل کیا تھا اور کیا The title is The Boy Who Dreamed Beyond, اور basically it's about my life story. بہت زیادہ لوگ مجھ سے یہ پوچھتے تھے شروعات سے کہ کیسے کیا, یہاں تک کیسے پہنچے. بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو کہ فار ایگزامپل 20-30 منٹس براڈ کاسٹ میں تو نہیں ڈیٹیلز ساری بتا سکتا. So I made that book to answer to all of those people. اینڈ پیرنٹس کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں, کیونکہ جب بچہ جو ہے وہ اتنی زیادہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں ہوتا ہے اور انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, تو کیا پیرنٹس کی طرف سے کوئی خوشی کا اظہار, یا ذرا وہ کانشیس ہوئے, یا ہوتا ہے پیرنٹس ڈر جاتے ہیں کہ ایک دم سے ہمارا بچہ اتنا گرو کر رہا ہے, تو پیرنٹس کا ذرا بتائیں. ویل فرسٹ آف آل تو میں یہ کہوں گا کہ آف کورس پیرنٹس کے لیے تھوڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ وہ اوروں کو پھر کمپیئر کرتے ہیں. تو ایک طرف وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں میں نے زیادہ سب کچھ کیا, پھر دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تو کیا, بٹ وہ بچہ دکھ رہا ہے, تم بچے نہیں دکھ رہے, یہ کیوں؟ بٹ شروع میں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے جب آپ فیملی کے ساتھ گیدرنگ میں ہوتے ہیں, تو وہ پھر جب آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں ایز اے ایڈلٹ انسٹیڈ آف اے چائلڈ, تو پھر تھوڑا سا عجیب لگتا ہے. بٹ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ خود ارننگ شروع کرتے ہیں, خود اپنی محنت شروع کرتے ہیں, سب کچھ, تو ماں باپ آف کورس خود خوش ہوتے ہیں, وہ آپ کو پش کرتے ہیں, آپ کو سپورٹ دیتے ہیں. اور سیم گوز فار مائی پیرنٹس, انہوں نے اتنا سپورٹ مجھے دیا, اور اسی لیے آج میں یہاں پر موجود. زبردست. باقی فیملی کا کیا ریئیکشن ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ حسنین ماشاء اللہ سے اتنا انٹیلیجنٹ ہے اور ڈفرینٹ فیلڈز میں اپنے آپ کو آگے لے کے چل رہا ہے؟ جی ویل فرسٹ آف آل تو میں یہ کہوں گا کہ ڈاؤٹس تو سب کے پاس تھے, یہاں تک کہ میں خود بھی خود کو کبھی نہ کبھی ڈاؤٹ کرتا ہوں, سوچتا ہوں کہ کیا یہ صحیح بات ہوگا یا نہیں ہوگا. بٹ پھر مجھے یاد آتا ہے کہ جو ابھی تک میں نے کیا وہ بھی پلان کے بغیر, اس کے سوچ کے بغیر کہ بات ہو یا نہ ہو, بس میں کرتا گیا. پھر سوچتا ہوں کہ اٹس نو وریز. تو فیملی آف کورس وہ دے کیئر فار یو,
تو ان کی جو محبت کا طریقہ اس میں سے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ دے کیئر فار یو، وہ چاہتے ہیں کہ آپ بیسٹ بات پر جاؤ. تو اکثر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا بیٹا یہ آپ کو صحیح راستہ لگ رہا ہے یا نہیں. بٹ آف کورس جب آپ وہ بات کنٹینیو کرتے ہو تھوڑی بہت آپ کو سکسیس ملتی ہے، وہ پھر سپورٹ آف کورس دیتے ہیں. دیٹس ریلی گریٹ. ریڈیو براڈ کاسٹنگ کی طرف کب گئے تھے اور کیا وہ آپ کو انٹرسٹنگ لگا تھا؟ ریڈیو براڈ کاسٹنگ ایکچولی جب میں کافی ینگ تھا، آئی واز اراؤنڈ 4 or 5 years old، میں نے تب سے شروعات کی تھی. اور اس کی شروعات میں نے تب کی وین اٹ واز ان KPK، خیبر پختونخوا ریڈیو جو تھا ان کا ریجنل مین گورنمنٹ جو آڈیشنس چل رہے تھے. اٹ واز اے ویری فنی سین کیونکہ سارے وہاں پر بڑے موجود تھے، وہ صحیح والے آڈیشنس تھے. اٹ واز ناٹ یو نو دیٹ، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچوں والے آڈیشن، بٹ وہ صحیح فل فلیجڈ آڈیشن تھے. وہاں پر سارے ایڈلٹس موجود اور بیچ میں سے میں اتنا سا تھا اور میں وہاں پر گیا اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ آڈیشن کسے کہتے ہیں. مجھے یہ چلا گیا، ہاں مجھے یہ پسند تھا کہ باتیں کرنا. اور میں پہلے سے 1-2 شوز میں بھی میں گیا تھا اور مجھے کافی انجوائے کیا تھا میں نے اسپیکنگ. تو مجھے ایک اپنا شو چاہیے تھا. تو میں وہاں پر گیا، انہوں نے پوچھا چلیں شروع کریں اپنا آڈیشن. میں نے کہا کیا شروع کروں؟ انہوں نے کہا کچھ بولو. میں نے کہا کیا بولو؟ مجھے تو نہیں پتا کیا بولنا ہے. تو انہوں نے کہا چلو کلائمیٹ کے بارے میں بتاؤ، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں. اور میں چونکہ ہر دن جو ہے کچھ نہ کچھ ریسرچ، کچھ نہ کچھ پڑھائی، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا، تو میں تو ہر ایک ٹاپک کے لیے اتاولا ہوتا تھا، انجوائے کرتا تھا. تو بس میں بولتا گیا، وہ سنتے گئے. اور تبھی مجھے اپنا ایک پہلا شو ملا، دی سپر کڈ محمد حسنین شو، جس کی بہت زیادہ اچھی ویورشپ بھی آتی تھی. اینڈ اٹ واز اے ریئلی امیزنگ تھنگ. پھر وہاں سے میں نے ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے ریڈیوز میں بھی کام کیا. بٹ یو نو ریڈیو ایک چھوٹا سا اسٹیپ تھا میرے لیے. جب ریڈیو کا اسٹیپ میں نے کانکر کیا، جب میں نے اس کے اندر بات کرنے کا طریقہ، ساری چیزیں سیکھی، پھر میں نے کہا کہ ناؤ دیٹ واز اے گڈ تھنگ. اب میں آتا ہوں ٹی وی کی طرف. اس طرح پھر میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا گیا. یو نو ڈیڈ نیو تھنگس، نئی چیزیں سیکھنا. واٹ اباؤٹ نیکسٹ، آگے کے کیا پلان ہے اب حسنین؟ آگے کہاں پہ جمپ کرے گا؟ ویل فرسٹ آف آل تو میں نے اپنا الحمدللہ او لیولس کمپلیٹ کر لیا ہے، وچ از 10th equivalent. تو میرا پلان ہے وچ آئی ول بی ڈوئنگ مائی اے لیولس کا ایک الٹرنیٹیو ہے، اس کی اسٹڈیز کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ میرا یہ پلان ہے کہ جو انگلش میں نے ابھی پرسیو کی ہے اس کو پھر سے، کیونکہ ان 2020 to 2023 میں کافی انگلش پر بہت زیادہ کام کر رہا تھا، اور بیکاز آف مائی او لیولس میں نے پھر کافی پاز لیا لمبا سا. سو آئی ہیو پلانس کہ میں اسے کنٹینیو کروں. پیپل آر آسکنگ می اے لاٹ فار دیٹ ایز ویل. اس کے علاوہ میں آج کل ایکٹنگ کی طرف کافی انٹرسٹڈ ہوں، تو میں ایکٹنگ کو بھی سیکھ رہا ہوں. کیا کیا کرنا چاہتے ہو؟ ویل جو بھی میرے پاس آتا ہے، جو بھی آ رہا ہے، بس میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں یار یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، کرنا چاہیے. میں بس لسٹ بناتا جا رہا ہوں، وہ اسٹک کرتا جا رہا ہوں. جو کچھ ہوتا ہے. کس کی ایکٹنگ سے آپ اتنا انسپائر ہوئے ہیں کہ اب حسنین ایکٹنگ سیکھنے لگ گئے؟ میں خود ایک سیریز تھی، ایک ٹرکش سیریز تھی، جس کے اندر یو نو یوزولی لوگ ٹرکش جو ہسٹری والی سیریز ہیں وہ اسی لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں بڑے جنگ اور بڑے وہ فائٹس، مار دھاڑ اور یہ چیزیں. وہ جو سیریز تھی وہ کافی ایک ریلیجیس اور اسپرچول، وہ تو اس کے اندر جو کافی میری زندگی کے اندر ایسے پوائنٹس آئے تھے جب مجھے فیل ہوا کہ میں ڈی موٹیویٹڈ ہوں. میں جب اس سیریز کو دیکھتا تھا، اس میں سے ایک سینئر ہوتے تھے، ایک ایلڈر جو کہ بات جب کرتے تھے تو مجھے بڑا وہ خوشی محسوس ہوتی تھی، حالانکہ وہ بس ایک ایکٹنگ کر رہے تھے نا. تو میں نے فیل کیا اگر ان کی ایکٹنگ کا میرے اوپر اتنا اثر ہے، اگر میں ایکٹنگ کروں اور اگر میں کسی کی زندگی بدل دوں تو کیا فائدہ ہوگا اس کا. کیونکہ میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں زندگیاں بدلتا ہوں لوگوں کی اور اپنی، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ آگے لے کر جاتا ہوں، آگے اٹھاتا ہوں. تو اگر میں ڈفرینٹ اسکلس کی طرف سے یا ڈفرینٹ اسکلس کے ساتھ کر پاؤں، that is well and good for my side. Great. کیا سوچ ہے ماشاء اللہ سے. اچھا ذرا واپس ریڈیو پوڈ کاسٹنگ کی طرف آتے ہیں. ریڈیو پہ کام کرنے میں مزہ آیا آپ کو یا اپنے کالم لکھنے میں؟ ویل اگر میں پرسنلی آپ کو بتاؤں تو دونوں کا اپنا مزہ ہے، اپنا مزہ ہے. بٹ یو نو کالم رائٹنگ کافی بلینڈ ہے. اٹ ڈزنٹ ہیو دیٹ یو نو کک، جو ایک کک ملتی ہے نا جب آپ فیس ٹو فیس ہوتے ہیں ود یور کو ہوسٹ، یا اگر آپ لائیو ایک پروگرام کرتے ہیں تو
اس میں آپ کی انرجی کو بھی اوپر رکھنا ہے. آپ ایسے بات کرتے ہیں جیسے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, بٹ یوزولی جب آپ کالمز لکھتے ہیں تو آپ بہت ہی زیادہ ایک الگ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, بہت وہ سیریس ہو کے وداؤٹ فن, وداؤٹ آل آف دوز تھنگس. تو وہ جو انجوائمنٹ والا پارٹ ہے وہ کالم رائٹنگ میں اپنا ہے, بٹ کالم رائٹنگ از ویری سیریس, ویری بلینڈ. سو وہ جب آپ سوچنا پڑتا ہے ایگزیکٹلی. اور جو آن دی اسپاٹ لائیو قسم کے پروگرامز ہوتے ہیں, بس جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں, جو سوال آئے جا رہے ہیں بس ہم کر رہے ہیں, اور انجوائمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. آلرائٹ, آپ جو بچے آپ کو سن رہے ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہو گے؟ ویل میں یہ میسج دینا چاہوں گا ٹو آل دی کڈس آؤٹ دیئر کہ دیکھیں آپ کی اپنی لائف ہے, آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو پرسیو کریں. بٹ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اکثر بچے کہتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, اور ماں باپ ڈس ایگری کرتے ہیں. تو کچھ چیزوں, کچھ کرائٹیریاز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ کیا یہ فیلڈ آپ کو فائنینشلی بینیفٹ کرے گا, کیا اس فیلڈ میں آپ اچھے ہیں, کیا اس فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ ہے. کچھ فیلڈز میں ہم اچھے ہوتے ہیں, انٹرسٹ نہیں ہوتا. سو ان چیزوں کو جب آپ بیلنس میں رکھیں گے, ماں باپ بھی خوش, آپ بھی خوش, اور آپ کی زندگی سے. زبردست. تھینک یو سو مچ حسنین. ناظرین ڈیفینیٹلی بہت زبردست انہوں نے پیغام دیا. اب بچے کو اگر اس کا کوئی انٹرسٹ ہے اس کو کر گزرنے دیں, اس کو اسپیس دیں. جس طرح حسنین ڈفرینٹ ملٹیپل چیزوں میں انوالو ہے, آپ اپنے بچے کو ہونے دیں. کیا پتہ کل کو وہ بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا, تو آج یہ سوچیے گا ضرور. حسنین کے اس پیغام پہ آپ لوگوں نے ضرور فوکس کرنا ہے. بریک کی جانب بڑھیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے, ان کے کیریئر کو لے کے ہم کچھ ڈسکشن کریں گے, کچھ گائیڈ لائنس جو ہے وہ ہم لیں گے. بیکاز جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں ناظرین, ان کی زندگی میں بہت اہم موڑ آتے ہیں. صحیح راستے کا انتخاب کرنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. رائٹ, وہ جو سچویشن ہے وہ تو واقعی بڑی ڈیفیکلٹ ہے, اور ہمارا نوجوان جو ہے وہ پریشان ہے کہ اس نے پڑھنا کیا ہے, کرنا کیا ہے, کمانا کیا ہے. عجیب سی سچویشن میں اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈال رکھا ہے. بیکاز جو ایجوکیشن ہے وہ اس کی ڈفرینٹ ہے, جس فیلڈ میں اپنے آپ کو وہ انوالو کر رہا ہے وہ کچھ مختلف ہے. تو آج اپنی کچھ یہ کنفیوژن ہم کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی نوجوان ہمارا ٹیلنٹڈ ہے ماشاءاللہ سے, پڑھے لکھے کی بات کرتے ہیں تو پڑھا لکھا بھی ہے, قابل بھی ہے, لیکن پھر بھی کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ اپنے فیوچر کو تباہ کر رہا ہے یا کر سکتا ہے. تو اس تباہی سے اس نے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے, یا صحیح ڈائریکشن یا صحیح فیصلہ اس نے جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے, اس پہ آج ہم بات کریں گے. کیونکہ ایک کامیاب جو نوجوان ہے وہ صرف اکیلا اپنے حد تک محدود نہیں رہتا, بلکہ وہ ایک معاشرے کو ایک کامیاب بناتا ہے, اس ملک کو کامیاب بناتا ہے. تو آئیے اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو ان کی منزل تک ہم کس طرح سے پہنچا سکتے ہیں, ان کے مستقبل کو برائٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اگر کہیں نہ کہیں وہ غلط فیصلوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں یا غلط ڈائریکشن کی طرف وہ جا چکے ہیں, تو کیسے ان کو واپس رائے راستے پہ لایا جا سکتا ہے, اور کس طرح سے ان کی کاؤنسلنگ جو ہے وہ یقینی بنائی جا سکتی ہے. آئیے اس پہ بات کرتے ہیں, اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی میجر ریٹائرڈ محمد انوش ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں انوش؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیں. آئی ایم گڈ, تھینک یو سو مچ انوش. آپ کے وقت کا بتائیے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی جو ان کے لیے جو کیریئر گائیڈنس ہے وہ بڑی ضروری ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی انسان جب بھی کسی بھی فیلڈ کے اندر جانا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اس کے لیے نالج ہونا بہت ضروری ہے اس کے پاس, کہ میں کیا کرنا کیا چاہتا ہوں. یعنی کہ اگر میں آپ کو سب سمجھا دوں کہ اگر میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں یا کچھ کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے اس کے پہلے پروز اینڈ کونس تو پتہ ہونا چاہیے نا. کہ مجھے اگر لیٹس سپوز میں نے ڈاکٹر کی فیلڈ میں جانا ہے تو مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار اچھا, ہر بندے کے نا جیسے وہ پیدا ہوتا ہے تو ہر بندے کے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی ایسا اسکل ہوتا ہے جو اللہ نے بلٹ ان رکھا ہوا ہوتا ہے. لیٹس سپوز کسی بندے کو شروع سے ہی الیکٹرانکس کو کھولنے کا بند کرنے کا شوق ہوتا ہے, اس کا مائنڈ انجینئرنگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو شروع سے ڈاکٹر بننے کا, وہ بچپن سے ہی وہ ڈاکٹر کھیلنا شروع کرتے ہیں, وہ بڑے بھی ہوتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں, تو ان کو انٹرسٹ پتہ چل جاتا ہے, انٹرسٹ پتہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو ڈرائنگ کرنے کا شوق ہوتا ہے, تو جس بندے کا جو شوق ہوتا ہے وہ اس کے اندر, کچھ لوگوں کو سنگنگ کا شوق ہوتا ہے, کچھ کو ڈانس کرنے کا شوق ہوتا ہے. ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی اسکل لازمی ہوتا ہے, اور وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کے جو پیرنٹس ہیں یہ بیسیکلی ان کا رول ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اپنے بچے یا بچی کو کہ یار اس کو بیسیکلی کس چیز کا شوق ہے. میں نے اکثر کئی دفعہ شوز میں یہ بات کی ہے کہ اگر آپ اپنے پیشن کو اگر اپنا پروفیشن بنا لیں تو آپ کو پھر کام کرنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے. سیم کیس ایسا ہے کہ اگر کسی بھی بندے کو آپ اس کی کیریئر کاؤنسلنگ کرنے لگے ہیں تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کا اپنا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. بہت زیادہ جو پیرنٹس میں نے دیکھا کہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر بچے نے سائنس نہیں پڑھی یا اس نے ایف ایس سی نہیں کی تو اس نے زندگی میں کچھ نہیں کیا, یا اگر اس نے پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ نہیں کی یا وہ پائلٹ نہیں بنا تو اس نے کچھ نہیں.
ایسا نہیں ہے. ہر کیریئر کے اندر جو ہے آپ کے سکلز ہونے چاہیے, ہر کیریئر کے اندر آگے پروموشنز بھی ہیں, ہر کیریئر کے اندر اچیومنٹس بھی کرتے ہیں, ہر کیریئر کے اندر پیسہ بھی ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو پرسو کرنے دیں. تو اچھا پھر دوسری جو ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ ہمارے ہاں مشورہ وہ لوگ دیتے ہیں جنہوں نے خود کچھ نہیں کیا ہوا ہوتا, یعنی کہ انہوں نے اپنی لائف میں کوئی کام نہیں کرنا, وہ خود بھی ایسی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہر خاندان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک بزرگ ہوتا ہے جو کہ بیچارہ شاید خود کچھ نہیں اس نے کیا ہوتا, لیکن وہ آپ کو آ کے مشورہ دیتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے آ کے پائلٹ بننا ہے. ہمارے ساتھ بھی ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آپ پہلے دیکھیں تو صحیح نا, کیونکہ 90% بچوں کا پڑھائی سے یا اس کے چیز سے اس لیے دل اٹھ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں, کیا میں بننا یہ چاہتا تھا, مجھے بنا یہ دیا گیا, اور پھر وہ نہ اس میں فالو کرتا ہے نہ وہ اس میں فالو کرتا ہے. اور آپ کو میں بتا دوں مہوش کہ اگر ایک بندے کا شوق سنگنگ کرنے کا اور آپ نے اس کو ڈاکٹر بنا دیا نا, تو وہ ابھی بھی سنگنگ کو زیادہ ترجیح دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو میں نے گھر والوں کی مرضی سے کر لیا, لیکن میرا پیشن وہی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو بھی پیشن ہے, اگر وہ ایک حلال طریقے سے ہے اور ایک اچھا کام ہے, تو آپ اس میں اپنے بچوں کو اس کو کہیں کہ ایکسل کرو. یار انجینئر بننا بھی کوئی بری بات نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, یا ڈاکٹر بننا بھی کوئی بری بات نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ آپ نے آرکیٹیکٹ بننا ہے. وٹ ایور دا کیس, آپ جو بنانا چاہتے ہو اپنے بچے کو, اس کے لیے پہلے اس کی ایک کیریئر پراپر اس کو کونسل کریں, اس کے بعد وہ جو کرنا چاہے کریں. اچھا, اس وقت ہمارا جو بچہ ہے یا نوجوان ہے, وہ اپنا کیریئر چنتے وقت کس چیز کو زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے, اپنے شوق کو یا کمائی کو؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں, اس میں نا سب سے زیادہ آج کل جو ایک رول پلے کیا نا وہ سوشل میڈیا نے کی ہے. سوشل میڈیا میں اسپیشلی جو یہ اپلیکیشنز آ گئی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں لوگوں نے دیکھ میں بتاؤں انسان کی ایک اس طرح کیا ایک براٹ اپ ہے انسان کی, کس طرح کی سوچ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کم کام کروں اور مجھے پیسہ زیادہ ملے. ٹھیک ہو گیا, اور یہ اپروچ ہر انسان کے اندر ہے, اور اسپیشلی ہمارے ملک کے اندر تو یہ اپروچ بہت ہی زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو ڈو نتھنگ لیکن مجھے پیسہ ملے. اس کے لیے ان کو سب سے آسان چیز لگی کہ چلو یار میں یوٹیوب کو شروع کر دیتا ہوں, میں ٹک ٹاک کو وہ انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر سکل 20% لوگوں کے پاس سکل ہے, 80% کے پاس کوئی سکل ہی نہیں ہے. ایک تو یہ چیز آ گئی. ٹھیک ہے, اب لوگ کیا ہوتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی یہ کرتے ہیں, جو اسپیشلی آج کل کے انفلوئنسر جو ہیں وہ آپ کو بہت غلط چیزیں پورٹری کرتے ہیں, اور آپ انہیں کو دیکھ کے سیکھنا شروع کرتے ہیں. آج کے رول ماڈلز وہ انفلوئنسرز ہی ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ ان کو دیکھیں, میں ایک ٹائم ایسا تھا کہ مجھے نہیں ایکسیس تھی کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, یا فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, یا ایک ماڈل ہے اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, میرے پاس ایکسیس نہیں تھی. اب وہ ایکسیس میرے پاس آ گئی ہے. میں اکثر بتاتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا ہے نا, وہ آپ کی لائف کا صرف 5 کے 10% آپ کو دکھاتا ہے, 90% وہ آپ کو نہیں دکھاتا. آپ کے گھر میں کیا دکھ ہو رہے ہیں, کیا پریشانی ہو رہی ہیں, یو آر نیور گوئنگ ٹو شو آن دا سوشل میڈیا. آپ صرف وہی بتاتے ہو کہ میں بہت خوش ہوں, میں نے بڑا تیر مارا اپنی لائف کے اندر, آئی ایم گوئنگ دیئر, میں یہ اندر کیا پریشانی ہے وہ نہیں بتاتا. اور ہم لوگ چونکہ ظاہر سی بات ہے کم ذہنیت کے لوگ ہیں, ہم پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہاں یار اس نے یہ چیز کر لیا, میں نے یہ کر لیا, تو میں یہ کیوں نہیں کر سکتا. دس از دا پوائنٹ. اگر آپ اس کی ریئلٹی میں جائیں تو ہر بندے کی لائف میں, آپ کی لائف میں پرابلم ہوں گے, میری لائف میں پرابلمس چل رہے ہیں, لیکن پارٹ آف لائف. ایگزیکٹلی. تو ہمارے جو نوجوان آج کل لوگ ہیں نا, وہ انفلوئنسر کو دیکھ کے بہت زیادہ سیکھنا شروع ہو گئے کہ یار میں بھی یہ کروں گا, یا مجھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میں نے پھر بھی بات کی کہ آپ کا جو بھی پیشن ہے, جو بھی آپ ایٹ لیسٹ اس کے بارے میں کچھ کرو تو صحیح. یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا, میں گھر بیٹھ جاؤں, مجھے تنخواہ آنا شروع ہو جائے, یا میں نے کوئی اچھا ایون میں کہتا ہوں جو یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں, جو ٹک ٹاک پہ بھی بنا رہے ہیں, جو اچھا کام کر رہے ہیں, ان کو بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. ایون دین کہ آپ اچھا کام کریں, برا کام کریں, محنت, وہ کہتے ہیں چور کو بھی چوری کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, ایسے وہ چوری نہیں کر سکتا. تو ہر کام کے لیے محنت لگتی ہے. بس ہمارے جو آج کل کے لوگ ہیں نا, جنریشن, میں نے جنرلی بہت جنریشن سے اکثر بات کرتا ہوں نا, تو ان کا مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ یار میں ٹک ٹاک بناؤں گا, میں یوٹیوب بناؤں گا. اچھا, اور پھر وہ 4 دن بنانے کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ اس میں بھی محنت لگتی ہے, ہر کام کے لیے محنت ہے. تو ان کو بیسیکلی چاہیے کہ جو بھی اپنا پاتھ انہوں نے چوز کرنا ہے, وہ سب سے پہلے اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں کہ یار میں اس میں فٹ آ سکتا ہوں. دیکھا دیکھی لوگوں کو آپ مقام مت کریں کہ یار اس نے یہ کر لیا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ہر پروفیشن میں پیسہ ہے, ہر پروفیشن میں کامیابی ہے, ہر پروفیشن میں سکسیس ہے, لیکن کنسسٹنسی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا, سوشل میڈیا سے لوگ ہمارے بہت زیادہ انسپائرڈ ہو رہے ہیں. کچھ رپورٹ میں بھی جب رپورٹ آئی تو اس نے زیادہ نوجوانوں کی توجہ حاصل کر لی ہے کہ سب سے زیادہ پیسہ یوٹیوب اور ٹک ٹاک نے جو ہے لوگوں نے کمایا ہے. تو آیا اگر سوشل میڈیا کو ہم ویلیو کریں تو نوجوانوں کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے, یا ہم کہیں کہ یہ خطرہ ہے؟ دیکھیں ہر چیز کے نا 2 ایکسپیکٹس ہوتے ہیں, مطلب ڈو اینڈ ڈونٹس ہیں. آپ
इसको अच्छे तरीके से भी ले सकते हैं, आप इसको बुरे तरीके से भी ले सकते हैं, ये तो अब आपके ऊपर है ना। अगर आज भी मैंने कोई चीज़ रिसर्च करनी होती है या अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर तरीके से देखनी है ना, तो मैं यूट्यूब पे ही जाके देखता हूँ। मैं आज भी यूट्यूब के ऊपर बहुत ऐसे अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे आपके इन्फ्लुएंसर भी, बहुत अच्छे अच्छे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि प्रॉपर आपको गाइड करते हैं, जो प्रॉपर आपको हर चीज़ क्लियर मतलब बताते हैं। और जो टिकटॉक की आप बात कर रही हैं वो तो सिर्फ एज अ शुगर मेला और फन के लिए है। उसमें आपको मतलब मेरा नहीं ख्याल कि आपको कुछ सीखने को मिलता है, शायद 5 से 10% आपको लर्निंग है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो लोग आप कहती हैं ना कि हाँ देखें यूट्यूब और ये एक प्लेटफॉर्म है। अभी आप एक चैनल पे बैठी हुई हैं तो आपका एक चैनल, एक स्टूडियो है, कैमरामैन है, ये है। तो एक देयर वाज अ टाइम कि जब पीटीवी आता था या कोई और चैनल आता था तो एक टाइम था जब वहाँ पर एक पूरे स्टूडियो में हर बंदे की एक्सेस नहीं होती थी वहाँ पे जाने की। अब क्या है कि मोबाइल है तो एवरी पर्सन इज हैविंग ओन चैनल, उसने अपना चैनल बना लिया और वो अपने आप को समझता है कि मैं स्टार हूँ, सिंपल जो है। तो उसको लगता है कि मैं जो करूँ, हाँ आप स्टार बन सकते हैं बट स्टिल यू नीड सम स्किल्स। आपने कोई अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी, और लोग देखते भी हैं, लोग देखते हैं अगर उनको समझ आती है कि यार ये बंदा एक अच्छी बात कर रहा है, कि कोई अच्छा इन्फॉर्मेटिव हमें जो है डिस्कशन दे रहा है, तो लोग सुनते हैं आपकी बात को। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि इस चीज़ को नहीं सुनना चाहते हैं, वो किसी और लाइन में जाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से यूट्यूब, टिकटॉक या जो भी सोशल मीडिया है, ये आजकल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पैसे अर्न करने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो बेनिफिट्स हैं, नहीं यूज़ करेंगे तो फिर जैसे चल रहा है इसके नुकसानात हो गए। फ्री लॉन्चिंग की बात करें तो मुस्तकबिल बनाने में ये कितना मददगार साबित हो सकता है? अच्छा देखिए, फ्री लांसिंग सबसे पहले आप देखें कि फ्री लांसिंग है क्या चीज़। इससे पहले जब कोविड नहीं आया था तो लोगों को वर्क फ्रॉम होम वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक हो गया ना, कि वर्क फ्रॉम होम आया ही वहीं से ही है। और फ्री लांसिंग में अगर आप देख लें कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि कहती हैं कि यार हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, हम आपको सैलरीज नहीं दे सकते, ठीक है आप ये काम करें और आप अपना टास्क करें, ठीक है। इसके दो फायदे हैं। जो मेहनती लोग हैं ना, जो मेहनती लोग हैं उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन ऑफिस कल्चर का एक ये फ़ायदा होता है कि व्हेन यू आर सिटिंग इन द ऑफिस, उसका एक अलग इन्वायरमेंट है, वहाँ पर एक अलग काम करते हैं। तो फ्री लांसिंग के अंदर ये है कि आप 10 काम घर के भी कर रहे हैं, 2 काम आप ऑफिस के भी कर रहे हैं, ठीक हो क्या। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जो सीरियस लोग हैं, जो एक्चुअल में काम करना चाहते हैं, वो रात, मैंने कितने लोगों को देखा है जो रात 9 से लेकर सुबह 9 बजे तक बेचारे बैठे हुए लैपटॉप खोल के वो काम कर रहे हैं, वैसे ही है। लेकिन फ्री लांसिंग इज़ नॉट अ बैड कल्चर। हर बंदे को जॉब मिलनी चाहिए, हर बंदे को काम करना चाहिए, लेकिन जिस बंदे ने ऑफिस में बैठ के काम नहीं करना, उसने फ्रीलांसिंग में भी काम नहीं करना। जिस बंदे ने फ्रीलांसिंग का काम करना है, आप उसको दुनिया की किसी कोने में भी भेज देंगे, उसने काम करना है, क्योंकि वो अगेन मैंने कहा उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे, अभी मैं आपको समझता हूँ कि अगर हमारी कंपनी के अंदर ऐसे बड़े लोग हैं जो ऑफिस में बैठ के काम करते थे, वो फ्रीलांसिंग पे भी काम कर रहे होते हैं, वो खुद से पीपीटी भी बना के, वो खुद से रोज की सारी डिटेल्स भी शेयर कर रहे होते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो ऑफिस में बैठ के भी नहीं कर रहे होते काम, वो कहते हैं कि नहीं, फ्रीलांसिंग में भी नहीं करना, फ्रीलांसिंग में भी उन्होंने नहीं करना, क्योंकि उधर तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। अच्छा, आजकल देखा जाए तो किन स्किल्स की ज़्यादा आप समझते हैं डिमांड है और नौजवानों को उस तरफ आना चाहिए? मैं भी देखें स्किल्स तो हर स्किल की ही डिमांड है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ एक लेट्स सपोज रियल एस्टेट बेचने की, ठीक है, तो रियल एस्टेट देखें 2 टाइप की रियल एस्टेट्स हैं। एक होते हैं बंदे जो कि इंफॉर्मेशन हासिल करके सब कुछ हर अपना एक प्लेटफॉर्म, और एक है कि आंखें बंद करके बस बेचना शुरू कर दिया, ठीक हो गया। मैंने आपको पहले कहा था हर स्किल, हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, हर चीज़ के अंदर सक्सेस है, चाहे कुछ भी, चाहे कोई भी फील्ड हो जाए, ठीक है। स्किल्स में हमें आईटी की बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमें अच्छे रियल्टर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप बात कर लें तो हमें इंजीनियर्स, हमारे पास इंजीनियर्स भरे पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पास कोई स्कोप नहीं है करने के लिए, ठीक है। हमें डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास इवन इनके इन्फ्लुएंसर्स की, आप अच्छा कंटेंट बनाएं तो हमारे पास इन्फ्लुएंसर की बहुत डिमांड। लेकिन बात वही आ जाती है कि हम पता क्या कहते हैं, हम आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम करते हैं कि हमने एक चीज़ बना ली है, हम उसको सीखते नहीं है, हम मजीद आगे निकल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। तो डिमांड तो हर एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं। एग्जैक्टली देखें, वो एक बहुत पहले एक मैंने बुक में पढ़ा था, उसमें कहते हैं कि यार अगर आपने मोची बनना है ना, तो फिर आप इस जात का मोची बनो कि आपसे बेस्ट जूता फिर कोई और सी ना सके, तो आप ऑटोमेटिकली उस पूरे की पूरी कम्युनिटी में टॉप पे आ जाओगे, क्योंकि यार जो आपने सीखा है, आपने उसमें इतनी जान लगा दी है कि इस बंदे ने सी है तो ये अब जूता कभी टूट नहीं सकता। दिस इज द पॉइंट। तो आपने जो भी स्किल सीखनी
सीखना है, आप उसके अंदर इतने ज़्यादा परफेक्शन आप हासिल कर लो कि भाई लोग आपको टक्कर ना दे सकें। तो मेरे ख्याल से स्किल्स, हर स्किल की रिक्वायरमेंट है, डिपेंड करता है कि आप हम कुछ लकीर के फकीर बन जाते हैं ना, गिनी चुनी कुछ हम फील्ड्स के पीछे लग जाते हैं कि बस इसी का स्कोप है, इसी की डिमांड है और हमने यही करना। दैट वाज माय पॉइंट। मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि महविश बैठी हुई होस्ट कर रही है तो इसी में सबसे ज्यादा पैसा हाँ, है। तो मैंने भी यही हाँ, तो लेकिन आगे आपको पता है कि इस होस्ट को करने से पहले आपको कितनी एफर्ट्स करनी पड़ी है। तो हर प्रोफेशन के अंदर पैसा है। हाँ। जो एक कैमरामैन बेचारा बैठा हुआ है उसका भी एक पैसा है, लेकिन उस कैमरामैन को जो काम करना आता है वो मुझे नहीं करना आता। इफ आई वांट टू लर्न दिस थिंग तो मुझे उसके लिए टाइम चाहिए। Exactly, तो हर प्रोफेशन में पैसा है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। भाई सीखना पड़ेगा, सीखना तो बड़ा ज़रूरी है। क्या डिग्री के बगैर भी कामयाबी मुमकिन है? हाँ, देखें डिग्री के बगैर कामयाबी बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने डिग्री, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिग्री की है, यूनिवर्सिटीज़ में बैठ के पढ़ाई कुछ नहीं की, आखिरी दिन आके पेपर्स दे दिए, कुछ ने जो है किसी और तरीके से पेपर्स दे के पास कर ली है, ठीक है। आपके पास स्किल नहीं है ना, तो आपकी उस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है। आप मुझे कहती हैं कि जी मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एक वेब डेवलपर, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर के बारे का एसपी नहीं आता, तो मैं क्या करूँ आपकी उस डिग्री का? मैं आपसे कहता हूँ कि आप गेम डेवलप करें, आप क्या मुझे नहीं आती। मैं आपसे कहता हूँ कि आप विंडोज़ डाउनलोड कर दें, बेसिक काम आप कहती हैं मुझे वो नहीं आती। मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे कुछ बता दें, आप कहती हैं मुझे, तो मैं उस डिग्री का क्या करूँ? तो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डिग्री नहीं भी हो, डजंट मैटर। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पास डिग्रीज नहीं है, बेचारे नहीं कर सके। और मैं आपको देखें, पढ़ाई की एक एज होती है, आपने एक मैट्रिक एफएससी किया, कुछ लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती बिकॉज ऑफ कि फैमिली नहीं अफोर्ड करती, कुछ कोई मसला नहीं है। आप में पैशन है, आप सीखना चाहते हो, आपने 20 साल बाद आके सीखना शुरू कर दिया, आपने 25 साल बाद आके सीखना शुरू कर दिया और आपने उस चीज़ में महारत हासिल कर ली। नोबडी से कि आपको डिग्री है कि नहीं है, आपको अपना काम तो आता है ना अच्छे तरीके से। सो दैट्स द पॉइंट। ओके, इंटर्नशिप कितनी ज़रूरी है नौजवानों के लिए? अरे देखें, इंटर्नशिप भी ना, इसका मैं आपको इस तरह समझा दूं कि कुछ लोग इंटर्नशिप को सिर्फ ये समझते हैं कि ये एक हमें जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल गई है, और कुछ लोग इसको सिर्फ एज अ लेजर टाइम समझते हैं। जो इसको जॉब अपॉर्चुनिटी समझना चाहते हैं, जो लोग एक्चुअल में, बहुत ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको इंटर्नशिप कराने के बाद ही जॉब देती हैं। मेरी कंपनीज में कितनी दफ़ा लोगों ने ऐसा हुआ है कि वो, अब अगर हमने 100 बंदों को इंटर्नशिप कराई है तो उसमें से 12 बंदों को हमने सेलेक्ट कर लिया और बाकियों को हमने फारिग कर दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि उसी फील्ड के अंदर, मैंने वही बात की है कि इंटर्नशिप इसलिए कराई जाती है कि अगर आपका प्रोफेशन या आपका पैशन किसी चीज़ के अंदर है तो आप उसमें जाएं, पहले सीखें, और उसके बाद आपको एक मौका मिल रहा है सीखने का, तो आप उसको करें। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने माँ बाप के डर से कि घर बैठ के फारिग हैं, तो चलो यार इंटर्नशिप करने चले जाते हैं कि चलो घर वाले भी कहेंगे कि यार ये सारा दिन काम पे तो जा रहा है, बच्चा सीख रहा है। एग्जैक्टली। अगर पेड हो जाती है तो वेल एंड गुड है, नहीं भी होती तो माँ बाप कहते हैं चलो सीख रहा है। अगर उसका पैशन नहीं है ना उस काम के अंदर, अब माँ बाप के डंडे से वो आ भी जाएगा ना, उसने करना कुछ भी नहीं है आगे, क्योंकि उसका पैशन नहीं है। मैंने आपको क्या कि किसी बंदे को अगर फैशन डिजाइनिंग का पैशन है तो आप उसको क्यों कंस्ट्रक्शन में घुसा रहे हैं? कि सब ये कि खानदान क्या सोचेगा, कि ये मेरा बच्चा, डजंट मैटर, आपका बच्चा क्या सोचेगा, वो क्या करना चाहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुश करने में लगे हुए, आप पूरी जिंदगी आप लोगों को खुश करते हैं, लोग फिर भी आपसे खुश नहीं होते। तो इंस्टेड ऑफ कि लोगों को खुश करें, आप अपनी जात को खुश करें। मेरा तो ये मकसद है। एग्जैक्टली। कम्युनिकेशन की बात करें, लीडरशिप की बात करें या टीम वर्क की बात करें, ये चीज़ें, तीनों चीज़ें सीखना नौजवानों के लिए राइट नाउ कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, कम्युनिकेशन दिस इज़ अ बेसिक की कि आपने, मतलब मैं बाहर कई दफ़ा ट्रैवल करता हूँ, ठीक है। द बेसिक प्रॉब्लम जो मुझे आती है ना बाहर के कंट्रीज़ में, वो आता है लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। लेट्स सपोज मैं टर्की में गया हूँ तो मुझे टर्किश नहीं आती बोलनी, ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं अज़रबैजान गया, मुझे उनकी लैंग्वेज आती है, या कोई भी कंट्री ऐसा है जहाँ पर इंग्लिश नहीं चलती वहाँ पर, और मैं एक दिन में जाके तो उनकी लैंग्वेज नहीं सीख सकता। इफ़ आई एम गोइंग फॉर द विजिट और सम बिजनेस ट्रिप, तो मुझे तो एक दिन में उनकी लैंग्वेज नहीं आ सकती। तो लैंग्वेज बैरियर तो एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। इसी अगर आप पाकिस्तान में भी अगर आप आ जाएँ, लेट्स सपोज मेरे पास एक बंदा आता है और वॉट एवर द ड्रेसिंग उसने की हुई है, द वे ही स्पीक, मुझे पता लग जाएगा कि ये कितना पढ़ा लिखा है, ये कितना नॉलेजफुल है, इसको किस लेवल का इसका कैलिबर है, मुझे उससे बात करके आइडिया हो जाएगा। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, उसको बेसिक एथिक्स नहीं पता, उसको बात करने का तरीक़ाकार नहीं पता, उसको द सेंस ऑफ वर्ड्स ही हैज़ टू यूज़, उसको वो नहीं पता, तो वो भी पता लग जाता है। और हर बिजनेस के अंदर, मैं आपको बताऊँ, हर बिजनेस के अंदर यू आर सिटिंग ऑन द टीवी, इफ़ यू आर टॉकिंग, आप ऐसे बात करें कि लोग कहेंगे यार ये तो चैनल ही नहीं हमने देखना, ये किस किस्म की बातचीत कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन बेसिक की है किसी बंदे को भी एक रिलेशन बनाने में। तो अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो आप, मैं समझता कि उसके बगैर आप कोई भी काम कर सकते हैं। अच्छा, ये भी नहीं है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा कोई वर्ड्स एक्सप्रेस करें या ये वो,
ایٹ لیسٹ آپ کو اتنی کمیونیکیشن آنی چاہیے کہ آپ اگلے بندے کو اپنی بات کو سمجھا سکیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو پالش کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو, تو یاد رکھیے گا کہ ہر بندے کو وہ بندہ بہت پسند آتا ہے جو ایک اچھی بات کرتا ہے, اچھا لفظ کو یوز کرتا ہے, اچھی وکیبلری یوز کرتا ہے, ہاں تو وہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے. یہ کمیونیکیشن کا یہ ایشو مجھے میرے نوجوانوں میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, بیکاز ہم بھی نوجوانوں سے جب ملتے ہیں کہیں, اگر آؤٹ ڈور ہم کہیں شوٹ کے لیے جا رہے ہیں تو لوگوں سے بات کرتے ہیں, بظاہر تو وہ ان کی پرسنالٹی بڑی کانفیڈنٹ لگ رہی ہوتی ہے, بٹ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بالکل وہ زیرو ہو جاتے ہیں. یا اگر کال پہ ہم کسی نوجوان سے, کسی بچے سے, لڑکے سے, لڑکی سے بات کریں, یا وہ ہم سے بات کر رہے ہیں, اپنا میسج کنوے کرنا چاہ رہا ہے, بالکل بلینک ہو جائیں گے. تو اس پرابلم کو کیسے حل کریں؟ دیکھیں اس میں نا یہ کمیونیکیشن اسٹارٹس فرام یور ہوم, ٹھیک ہے. آپ کے فادر آپ سے کس ٹون میں بات کرتے ہیں, آپ کی مدر آپ سے کس ٹون میں بات کرتی ہیں, آپ کے بہن بھائی آپ سے کس ٹون میں بات کرتے ہیں, اور آپ جس انوائرمنٹ میں رہتے ہو, دس تھنگز میٹرز ا لاٹ, ٹھیک ہے. آپ ایک بچے کو, وہ گلی میں سارا دن پھرتا رہتا ہے, وہ 10 بندوں سے فضول گالیاں سنتا ہے, ماں باپ سے گالیاں سنتا ہے, وہ براٹ اپ اسی طرح ہی ہوگا, ٹھیک ہے. آج کل ماں باپ اپنے بچوں کو کیوں پرائیویٹ سکولز میں, بڑے بڑے سکولز میں ڈالتے ہیں کہ میرا بچہ سیکھے کچھ, میرا بچے کو کوئی بیسک ایتھکس آ جائے, میرے بچے کو کمیونیکیشن آ جائے, بیکاز دیز آل بگ سکولز دے یوز ٹو ٹاک ان انگلش, ٹھیک ہے, کہ میرا بچہ انگریزی میں بات کرے گا تو ہاں وہ بہت. تو بیسیکلی یہ چیز تو لرننگ ہوتی ہے آپ کے گھر سے, ٹھیک ہے, سب سے پہلے بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر کانفیڈنس نہیں ہے ہمارے بچوں کے اندر, ٹھیک ہے. ہمارے میں نا, میں آپ کو بتاؤں, میں نے یہ چیز دیکھی ہے, ہم لوگ غلط اردو بول دیں, نوبڈی کیئرس. ہم ایک لفظ انگلش کا غلط بول دینا تو وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یار یہ کیسے انگریزی بات کر رہے ہیں. مطلب انگلش از جسٹ این لینگویج, اور وہ ہماری نہیں ہے. ایگزیکٹلی وہ ہماری لینگویج بھی نہیں ہے. آپ کسی کنٹری میں چلے جائیں, دے پریفر ہز اون لینگویج, ٹھیک ہے نا, کہ وہ ڈزنٹ کیئر کہ آپ انگلش میں بات کریں, وہ کہتے ہیں ہماری اپنی لینگویج کرو. ہمارے والے یہ ہیں کہ وہ اردو کو تو کہتے ہیں کہ یار کیا, اور کوئی اچھی اردو بولے, ایگزیکٹلی دس از دا پوائنٹ. تو یہ ہم نے اپنے بچوں کو اور شروع سے ہم نے اس میں گروم کیا ہوا ہے کہ انگلش غلط بولے گا تو بچے کو وہ مذاق اڑائیں گے کہ یار یہ کس طرح ہے. یہی چیز جب وہ براٹ اپ کرتا ہے بڑے ہوتے ہوئے تو وہ ڈرتا ہے. حالانکہ ماں باپ کو چاہیے کہ یار کوئی بات نہیں, آپ صحیح بول رہے ہو, غلط بول رہے ہو, کہ یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ, آپ نے اپنا بات سمجھانی ہے ان کو, ٹھیک ہے نا. تو بچہ بہت زیادہ, اب وہ آپ کی مادری زبان بھی ہو سکتی ہے, آپ کی قومی زبان بھی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں کہ آپ کسی تیسری زبان میں اس کو سمجھیں. ہاں ایگزیکٹلی. لیکن دیکھیں وہی میں نے آپ کو بات کیا کہ کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ سے اس ٹائم سے اردو میں ہی بات کروں, میں نے انگلش کے بہت کم ورڈز یوز کیے ہیں, ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو اپنی اردو میں بات سمجھانے میں بھی کامیاب ہوں تو اٹ مینس کہ آئی ایم اے گڈ کمیونیکیٹر. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو جو ہے کہوں کہ نہیں میں نے انگلش میں ہی بات کرنی ہے تو آپ مجھے انڈرسٹینڈ کریں گے. میں بعض دفعہ پنجابی میں بھی سمجھا دیتی ہوں, سیریسلی لوگ سمجھ جاتے ہیں, جن کو پنجابی آتی نہیں ہوتی وہ بھی میری بات سمجھ آتے ہیں. امپورٹنٹ ہے ہاؤ دی وے یو ٹاک, دس تھنگ از امپورٹنٹ. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ نے کس لینگویج میں بات کی ہے. میں انگلش میں اگر آپ سے 4 لفظ میں ٹکڑے سے بول کے بتاتا ہوں تو اس سے بہتر میں اردو میں بات کر لوں. اردو میں کر لوں, ایگزیکٹلی. اچھا, ہمارے نوجوان ایک اور چیز سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. اگر وہ کہیں کسی فیلڈ میں جا رہے ہیں, اپنا بزنس شروع کریں, یا کہیں کسی جاب میں ہے, اگر فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا بہت زیادہ ان کو ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے, وہ ہمت ہار جاتے ہیں. ہاں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. یہ تو مطلب ہر بندے کی یہ پرابلم ہے. میں نے آپ کو سب سے پہلے ایک بات کی تھی, میں نے کہا تھا کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ دا کنسسٹنسی. ٹھیک ہو گیا نا. ہمارا ایک کیونکہ براٹ اپ اس طرح کا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم مشورہ لیتے ہیں اپنے انہی لوگوں سے. اگین میں وہی بات یوز کر رہا ہوں کہ جنہوں نے کچھ نہیں کرنا لائف کے اندر, ٹھیک ہے. ایک بندہ, اچھا میں آپ کو صحیح بتاؤں, یہ چیز ایشینس کے اندر یہ چیز بہت زیادہ, میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ اسپیسیفکلی میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, ایشینس کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ ایک بندہ بیچارہ ہی از ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ فار ہم سیلف اور فار ہز فیملی, تو 90% لوگ آ کے کہتے ہیں نہیں یہ تیرے سے نہیں ہوگا. ہاں تو نہیں کر سکتا. ہاں ٹھیک ہے. تو مطلب ایک بندہ ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, انسٹیڈ آف کہ آپ اس کو موٹیویٹ کرو, آپ اس کو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ تیرے سے نہیں ہوگا, پہلے سے ڈرا دیتے. ایگزیکٹلی. اب 90% بچوں کے اندر احساس کمتری کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو 10 بندوں کے سامنے ڈانٹتے ہو نا, جب آپ کا بچہ 5 میں ہے یا 6 میں ہے, واٹ ایور وہ فیل ہو گیا کلاس کے اندر, واٹ ایور اس کے مارکس نمبر کم آ گئے, آپ نے اپنے ماموں چاچا خالہ 10 بچوں کے سامنے اس کو بے عزت کر دیا, کھڑے ہو کے کہ تم ایک نمبر کے بے شرم ہو, تم نالائق ہو, تم یہ ہو, تو تم فلاں ہو, تو اس بچے کی جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ وہیں پہ شٹرڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ بچہ کوشش کرنا بھی چاہے نا تو اس کا اندر سے ضمیر کہتا ہے کہ بھائی جان یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے, یہ آپ نہیں کرتے. اس کو اوور کم کرنا بہت مشکل کام ہے کہ جب آپ کا ضمیر آپ سے ہارا ہوا ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی جان یہ آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے, وہ ٹرائی بھی کرے گا نا تو اس کو لگے گا کہ یہ میں کام نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, پہلے سے ڈرا دیا. ایگزیکٹلی. تو اب یہی چیز جب وہ براٹ اپ کرتا ہے, بڑا ہوتا جاتا ہے, اس کو کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے اس کو 10 لوگوں نے یہ بات کہی ہوتی ہے کہ یہ تم سے نہیں ہو سکتا, تم نہیں کر سکتے. اور میں کہتا ہوں ہر کامیاب بندے کے پیچھے اٹس اے
अ 20 years बैक स्टोरी, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि मैं कल आके बैठा बिजनेस खोला और मैं कल से मैं आके बहुत अमीर हो गया, नो इट्स नॉट लाइक दैट। हर जो आपका एंटरप्रेन्योर, जो भी बिजनेसमैन है आपका, उसके पीछे 15-20 साल की उसकी हिस्ट्री है। जानने की कोशिश करें ना, वो कामयाब है, आपको ये नजर आ रहा है, लेकिन स्ट्रगल उसके बैक एंड पे कितनी ये। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपसे यहाँ ऐड कीजिएगा, नेटवर्किंग, ये नौजवानों के करियर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? देखें, आसान लफ्ज़ों में होता है कि जितना आपका नेटवर्क है उतनी ही आपकी नेटवर्थ है, इस श्योर, ठीक है ना। क्योंकि मैं नेटवर्क और नेटवर्थ एग्जैक्टली, तो आपका लेट्स सपोज इफ आई एम डूइंग अ बिजनेस, ठीक है, और मेरा नेटवर्क ही नहीं है, तो मैं उस बिजनेस को किसी तरीके से भी जो है वो फैला ही नहीं सकता। इसलिए क्योंकि मैं अक्सर अपनी कभी टीम से भी बात करता हूँ कि यार अगर आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमा रहे हैं और आप अभी 20,000 पे ही फंसे हुए हो, तो इसका मतलब है कि आप नालायक हो, आप बदनसीब हो कि आप सीख नहीं सके उनसे कि वो क्या कर रहे हैं। कि अच्छा अनुश, आखिर में आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि प्रोफेशनल पर्सनालिटी को एक नौजवान ने मजबूत बनाना है, कैसे पैगाम दे दें? देखें, प्रोफेशनल पर्सनालिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक तो आप एजुकेशन तो आपने करनी ही करनी है, ठीक है, इसके साथ आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा जाना चाहिए, ठीक है। आपको शुरू से आदत होनी चाहिए बुक रीडिंग की, रिसर्च करने की। आपको पता नहीं लगता जब आप बुक्स पढ़ रहे होते हो ना, ये आप आजकल तो चलें हर बंदा बुक्स नहीं पढ़ रहा होता, यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आपको बेतहाशा उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक हो गया। तो आप अगर उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पता नहीं होता, लेकिन वो इवेंचुअली आपके माइंड में चीज़ें जा रही होती हैं। आप किसी भी फोरम पे बैठते हो तो आपको पता होता है कि मैंने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, डिस्कस की हुई हैं। आपका कोई भी आपका जो है स्किल है या जिस पे आप काम करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर बेसिक से स्टार्ट करें। आप उसके ऊपर बेसिक से आप जो है उसके ऊपर ग्रिप रखें। लेट्स सपोज मैं कंस्ट्रक्शन में जाना चाहता हूँ, तो मुझे उस कंस्ट्रक्शन के बारे में हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। मुझे अपने प्रोफेशन के बारे में इस लेवल का नॉलेज होना चाहिए कि मैं कहूँ कि मेरे आगे कोई खड़ा हो जाए तो मैं वो मुझे बोल ना सके। Exactly. तो हमारा ये कि ये नहीं करना, आधा काम इसका सीखना है, आधा काम इसका सीखना है, आधा काम इसका सीखना, आधा काम इसका सीखना, और फिर वो रेलू कट्टे की तरह सारी चीज़ें खत्म कर देनी। थैंक यू सो मच अनुज, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आखिर में ये याद रखें कि मंजिल उन्हीं की होती है जो सही सिमत में कदम बढ़ाते हैं। अपने शौक़ को पहचानें, सीखते रहें और हिम्मत कभी ना हारें, इसी से आपको कामयाबी मिलती है। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, सोशल मीडिया और लाइफस्टाइल ट्रेंड्स। नाज़रीन, हम आज की दुनिया की बात करें, हमारा तर्ज ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा बदल चुका है और आप इस चीज़ से एग्री करेंगे, बिकॉज़ इस तब्दीली की जो सबसे बड़ी वजह हम इस वक्त देख रहे हैं वो है सोशल मीडिया। जी हाँ, बिल्कुल, सोशल मीडिया। आप देखें, फैशन की बात कर लें, आप खुराक की बात कर लें, आप सफ़र की बात कर लें, आप फिटनेस की बात कर लें, या रोज़मर्रा आपकी जितनी भी आदात हैं आप उनकी बात कर लें, हर चीज़ हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब से मिलती है। और अगर हमें कुछ मालूम करना हो तो हम सबसे पहले इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, और अगर हमें कुछ सर्च करना है तो हम यहाँ से रहनुमाई लेने की कोशिश करेंगे। बाज़ दफ़ा वो चीज़ें हमारे लिए बड़ी अच्छी साबित हो जाती हैं, हमें हेल्प करती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो चीज़ें हमारे लिए मुफीद नहीं होती। तो नाज़रीन, जब हम इन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो इन प्लेटफॉर्म से हमें इंफॉर्मेशन तो मिलती है, मालूमात तो ये हमें देता है, और ना सिर्फ मालूमात देता है बल्कि हमारी चॉइस को भी काफ़ी दफ़ा चेंज कर देता है। और अगर मैं सोच की बात करूँ तो इस वक्त हमारी सोच के ऊपर जो एक गहरे बादल छाए हुए हैं वो है इसी सोशल मीडिया के, जो कि मस्बत भी हैं और मनफी भी हैं। आया ये हमारे ओवरऑल लाइफस्टाइल पे इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, ये जानना, ये समझना राइट नाउ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि हम किस तरह से ये समझें कि ये प्लेटफॉर्म हमारी चॉइस को बदल रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म हमारी सोच पर असरअंदाज हो रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म, ये सोशल मीडिया हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहाँ पे हम देखते हैं कि आसानियाँ पैदा करता है, वहीं पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी हर्डल्स भी क्रिएट होती हमें नज़र आ रही हैं। आप ये जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आपने अगर कोई फैशन ट्रेंड फॉलो करना है, आप जाएंगे सोशल मीडिया पे, किसी इन्फ्लुएंसर को, किसी आर्टिस्ट को आप देखेंगे, अच्छा इसने ये ड्रेसिंग की हुई है तो वाई नॉट मैं भी इस तरफ। इवन बहुत सारे ब्रांड्स आप देख रहे हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं, वो इन सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। हमें वहाँ से बहुत आसानी हो जाती है, रहनुमाई मिल जाती है। अगर हमने कुछ परचेज़ करना हो तो ईजी हो जाता है, हम ऑनलाइन चीज़ें ख़रीद लेते हैं। अभी हमें
کہیں فزیکلی کسی مال, کسی مارکیٹ, کسی شاپ کو وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی طرح آپ دیکھیں اگر میں ڈائٹ کی بات کروں, خوراک کی بات کروں, کھانوں کی بات کروں, تو ہمیں اب ہر ریسٹورنٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے گھر بیٹھے آپ آن لائن فوڈ آرڈر کر سکتے ہیں. آپ بہت جو بھی آپ کو پسند ہے, آپ نے دیکھا ہوگا آن لائن فوڈ ڈیلیوری کے بہت سارے اپلیکیشنز آ چکی ہیں. ہر ریسٹورنٹ کا تقریباً اپنا پیج اس وقت ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ فوڈ ڈیلیور بھی کر رہے ہوتے ہیں گھر تک, تو آپ وہ گھر منگوا سکتے ہیں. اور اگر میں بات کروں اپنی فٹنس کی کہ آپ نے خود کو فٹ رکھنا ہے, ایک تو فٹنس ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیلی جم جانا ہے یا ہم نے واک کے لیے, ایکسرسائز کے لیے ہم نے گھر سے باہر جانا ہے. بٹ اب آپ دیکھیے آفٹر کووڈ یہ ساری چیزیں آن لائن شفٹ ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری خواتین, بہت سارے مرد, ہم سب آن لائن, یعنی کہ ہم فزیکل نہیں جم جا سکتے تھے, تو سب لوگوں نے آن لائن کلاسز لینا شروع کر دی. یعنی کہ جو انسٹرکٹر ہے وہ آپ سب کو ایک جو بھی پلیٹ فارم, ایک زوم کے تھرو آپ کو اکٹھا وہ اپنے ساتھ کنیکٹ کرتے تھے اور پھر ایک ساتھ سب کو کلاسز دیتے تھے. تو یہ بہت چیزیں جو ہے ہمارے لیے آسان ہوتی چلی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا ایک جو مجھے یہاں پہ خطرناک چیز سوشل میڈیا میں یا اس کے اندر جو لگتی ہے وہ یہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ. ہم اس کو اپنا ایک دوست سمجھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے. ہمیں کوئی میڈیسن, ہماری طبیعت خراب ہے, ہم نے کوئی میڈیسن سرچ کرنی ہے, ہم جائیں گے انہیں سوشل میڈیا پہ, گوگل پہ, یوٹیوب پہ, ہم یہاں سے جا کے میڈیسن جو ہے وہ سلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ہم جا کے فارماسسٹ سے وہ میڈیسن خرید لیتے ہیں. یہ سب سے خطرناک چیز ہے. ہیلتھ کے حوالے سے جب بھی آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرنا ہے, آپ نے اس سے جا کے کنسلٹ کرنا ہے, آپ نے جا کے اس سے چیک اپ کروانا, نہ کہ خود ڈاکٹر بن کے کہ میرے سر میں درد ہے, باڈی پین ہو رہی ہے, تھکاوٹ ہے, نیند نہیں آ رہی ہے, وامٹ ہو رہی ہے, واٹ ایور, کچھ بھی ہو سکتا ہے ہیلتھ کے حوالے سے. سو آپ جا کے خود میڈیسن سرچ کر کے میڈیسن لے رہے تو آپ کو ریئیکشن ہو سکتا ہے, الرجی ہو سکتی ہے, وہ میڈیسن آپ کو سوٹ نہیں کر سکتی یا آپ کے کسی بڑے کو وہ چیز سوٹ نہیں کر سکتی. سو ان چیزوں پہ ذرا فوکس کرنا ہوگا کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے دن رات بیچارے پڑھتے ہیں, اتنا ٹف ایگزامز کلیئر کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو ڈاکٹری کی ڈگری ملتی ہے, ایک ان کو لائسنس ملتا ہے. سو ان کے پاس جانا امپورٹنٹ ہے, نہ کہ سوشل میڈیا سے آپ ہیلپ لیں, نہ کہ آپ گوگل اور یوٹیوب سے ہیلپ لیں کہ یہ ہماری ہیلپ کرے گا. یہ تھوڑا سا میں کہوں تو خطرناک ہو سکتا ہے. تو آج ہم اسی پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ایک ٹائم میں ہم کہیں ہماری ضرورت تھی, لیکن ضرورت اب بھی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے خود کو چینج کرنا ہے. یہ وقت کے تقاضے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کے ساتھ آپ رہیں, لیکن حد سے زیادہ اس کو اڈاپٹ کر لینا, آپ سب کچھ اس اوڑھنا بچھونا ہی آپ نے سوشل میڈیا کو سمجھ لیا ہے, دس از رانگ. یہ ہمارے لیے خطرناک ہے اور یہ سلیکشن غلط ہے اور یہ پریکٹس ہماری ڈیفینیٹلی غلط ہے. بیکاز ہم ویسٹ کی بات کریں تو وہاں پہ 16 to 18 ایئرس کے جو بچے ہیں ان کو سوشل میڈیا یوز کرنا الاؤ ہی نہیں ہے. یہاں پاکستان کی اگر میں بات کروں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہم ولاگ بڑی خوشی سے اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. بھئی میرا بچہ تو ولاگنگ کر رہا ہے, میرے بچے کا سوشل میڈیا پہ ملینز فالوورز ہیں, اتنے لائکس آتے ہیں, وہ تو بڑا وائرل بچہ یا بچی ہے, تو ہم فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں. جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس عمر میں سوشل میڈیا کے اندر اس کو انوالو کرنا, اس کے روزمرہ کی زندگی کی جو عادات ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو چینج ہوتی جا رہی ہیں, تو یہ اس کے لیے خطرہ ہے, یہ اس کے لیے خطرناک چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. تو جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے, جب تک کسی نے کہا تھا نا کہ اگر آپ ایک طرف دہتا کوئلہ ہے ایک طرف فون ہے تو آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں کیا رکھیں گے, تو اس نے کہا تھا کہ میں اپنے بچے کے ہاتھ میں وہ گرم گرم کوئلہ رکھ دوں گا لیکن فون اپنے بچے کو نہیں دوں گا. تو اس میں ایک بہت بڑی آپ کے لیے, آپ ایک کہوں تو آپ کے لیے ایک سبق ہے, ایک اصلاح ہے کہ بچے کے لیے فون, سوشل میڈیا یہ خطرناک ہے. یعنی کہ وہ کوئلہ خطرناک نہیں ہے جو آپ کے بچے کے ہاتھ کو جلا سکتا ہے, لیکن یہ فون آپ کے بچے کی پوری زندگی کو تباہ کر سکتا ہے. آپ دیکھیں آپ کا بچہ, آپ نے اس کے ہاتھ میں فون دے دیا, وہاں سوشل پلیٹ فارمز ہے, وہ کیا دیکھ رہا ہے, وہ کس کو سن رہا ہے, وہ کس کو فالو کر رہا ہے, وہاں کیسی ورڈنگ یوز ہو رہی ہے, کس طرح کا وہاں پہ وہ رویہ دیکھ رہا ہے, یہ آپ کو نہیں پتا. آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے وہ تو خوش ہو رہا ہے, وہ انگیج ہے, ہمیں تنگ نہیں کر رہا یا تنگ نہیں کر رہی, تو آپ اپنے آپ کو ذرا کمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایکچولی میں آپ کا جو بچہ ہے وہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. جو اس کے فرسٹ 5 ایئرز یا 7 یا 12 ایئرز ہوتے ہیں,
اس میں بچے کی شخصیت, اس کی پرسنالٹی بنتی ہے, اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اگر اب وہ تربیت سوشل میڈیا کے ہاتھ میں جا چکی ہے تو آپ کو ایک لمحہ رک کر, ٹھہر کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا میرا جو بچہ ہے جس کو میں نے سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا ہے یہ کتنا خطرناک ہے, اس سے آنے والے جو میرے بچے کی زندگی ہے وہ کتنی افیکٹ ہو رہی ہے, کتنی متاثر ہو رہی ہے, اس پہ جو ہے وہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک اور چیز, اس سوشل میڈیا کے تھرو آپ کے بچوں کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے. جب بچوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے تو تب بھی آپ دیکھیں آپ کے بچے کے مزاج میں چڑچڑاپن دیکھنے کو ملتا ہے, آپ کا بچہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتا, اس طرح سے ایکٹیو آپ کا بچہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو ان تمام تر چیزوں پہ فوکس رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. بینگ اے میڈیا پرسن, یہ جو پلیٹ فارم ہے, یہ جو چینل ہے, آپ لوگوں کو اویئر کر رہا ہے, آپ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ سوشل میڈیا ٹھیک ہے, وقت کے تقاضے ہیں, ضرورت ہے, آپ اس کو اڈاپٹ کریں, آپ اس سے چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں, انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, آپ جائیں, بالکل آپ انفارمیشن لیں, یہ اچھی چیز ہے کہ آپ وقت کے اکارڈنگ, وقت کے تقاضوں کے ساتھ آپ چل رہے ہیں, لیکن حد سے زیادہ اس کو اڈاپٹ کر لینا, اس لمٹ کراس کر دینا, یہ رانگ ہے, یہ خطرناک ہے. اور اس خطرے سے ہم نے خود کو بچانا ہے. نہ صرف بڑوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے بلکہ بچوں کو بھی آپ نے بچانا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بھی اس سے دور رہیں, کہ جو ہمارے بچے ہیں جو اس قوم کا معمار ہیں, جن کا برائٹ فیوچر ہم دیکھ رہے ہیں, وہ کہیں ڈارک نہ ہو جائے. کیونکہ اس سے قبل ہم نے جو ہمارا ٹاپک تھا آپ نے اس کو سنا ہوگا, نوجوانوں کی ہم بات کر رہے تھے, ان کے کیریئر پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے بچوں کو آج گائیڈلائن کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. کیونکہ اس سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تربیت گھر سے ہو جاتی تھی, ہمارے بڑے جو ہے وہ ہمیں سکھاتے تھے, ہمارے بڑے جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتے تھے. بٹ اب یہ سوشل میڈیا ہمیں گائیڈ کرے گا, اب ہمیں سوشل میڈیا سے گائیڈلائن لینی پڑے گی. اب ہمارے بچے کو, نوجوان کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کس فیلڈ میں جانا ہے, کس ڈگر اس نے جانا ہے, اس کی پریکٹس کیا ہونی چاہیے. ایتھکس کی بات کی جائے تو اس کا فقدان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. بچے میں وہ کانفیڈنس نہیں ہے. سوشل میڈیا میں تو وہ بڑا انوالو ہے, وہ اپنے روم میں 15 سیکنڈ کی وہ ریل تو بنا سکتا ہے, لیکن فزیکلی وہ کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ کنفیوز ہو جاتا ہے, نروس ہو جاتا ہے, الفاظ کا پراپر چناؤ نہیں کر پا رہا. تو ایسے سوشل میڈیا کا کیا فائدہ؟ اس پہ مزید آگے چل کے بات کرتے ہیں, بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آج کا آخری ٹاپک اور آخری سیگمنٹ جس پہ ہم بات کریں سوشل میڈیا اور لائف اسٹائل ٹرینڈ. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان جوائن کر چکی ہیں, جو کہ ایکٹریس بھی ہیں, ہوسٹ بھی ہیں, انفلوئنسر بھی ہیں, اور سوشل میڈیا پہ آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں, دیگر ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ سے آمنہ کریم ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم آمنہ. وعلیکم کیسی السلام. ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, بہت خوبصورت لگ رہی ہے ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ. میں نے کہا عید شوز آنے والے ہیں نا, رمضان آئے گا تو پہلے تیاری کر لیتی ہوں. دیٹس ریئلی گریٹ. مجھے بتائیے گا کہ سوشل میڈیا نے اس وقت ہمارے روزمرہ کا جو لائف سٹائل ہے کس حد تک اس کو افیکٹ کیا ہے, یا اس کے اثرات آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ سوشل میڈیا ہمارے لائف سٹائل, روزمرہ کی زندگی کے اوپر جو ہے نا یہ بالکل طاری ہو چکا ہے؟ 101% ہو چکا ہے. بہت برا بھی انفلوئنس ہے, بہت اچھا بھی انفلوئنس ہے. سب سے زیادہ اگر ہم نیگیٹو اسپیکٹس پہ بات کرتے ہیں تو اگر میں اپنی بھی بات کر لوں تو میں کسی بھی مومنٹ کو مجھے لگتا ہے میں انجوائے نہیں کر پاتی ہوں, کیونکہ میں اس وقت سوچ رہی ہوتی ہوں میں نے ریلز بنانی ہے, میں نے پوسٹ کرنا ہے, اور کوئی آپ کو فرینڈ ملتا ہے تو ہم پہلے درد دل کرتے تھے, اب ہم کہتے ہیں رک جاؤ ویڈیو بنا رہے ہیں تو بات نہ کرو کہ پرسنل. سو میرے خیال سے وہ بانڈنگ ختم ہوتی جا رہی ہے اور وہ دنیا کے لیے دکھائی جا رہی ہے. بہت سے لوگوں سے ہمیں پرسنلی ہماری کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی, لیکن کیونکہ وہ انفلوئنشیل ہیں یا ان کے فالوورز زیادہ ہیں, سو وی وانٹڈ ٹو ٹیک پکچرز ود دیم ناٹ ود ادرس. تو بہت زیادہ یہ تھوڑا سا آرٹیفیشیل لائف ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی. کہ جہاں ہم بات کریں کہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا وقت کی ضرورت ہے, یہ اگر آپ اس کے ساتھ نہیں چلیں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے, جو کہ آلریڈی ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں. لیکن جو ایک آپ کو حقیقی خوشی ملی ہے, رشتے ملے ہیں, آپ ایک ایونٹ پہ, ایک اوکیزن پہ گئے ہیں, آپ نے اس کو انجوائے کرنے کی بجائے آپ اپنے ان لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ریلز اور پکچرز بنا رہے ہیں جن کو فزیکلی آپ جانتے بھی نہیں ہیں, ملے ہوئے بھی نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. یہ کتنا خطرناک ہو چکا ہے. دیکھیے کل میں ایک ایونٹ میں گئی, ٹھیک ہے, جس نے آپ کی طبیعت کو خراب کیا, جس نے طبیعت کو خراب کیا, بیکاز میں شفون پہن کے چلی گئی, اور تھینک گاڈ غرارے کرنے سے بڑی اچھی ٹپ ہے. بڑا میرا کیمرہ کون سا ہے ایکچولی, آپ سے کی بات کریں, میں کہاں دیکھے مشورہ دی تھی. تو غرارے کریں, گاگلز کریں,
वेदर चेंज हो रहा है और मेरी वाली गलती ना करें, एक शिफॉन का मैंने पहना हुआ था श्रग टाइप का, ऊपर सॉरी सिल्क का श्रग था, इनर था शिफॉन का, उसने मेरी आवाज़ बंद कर दी सुबह, मुझे लगा मैं आपके पास नहीं आ सकती। आपने उस इवेंट को एंजॉय किया या रील्स और पिक्चर्स बनाने में? हाँ जी, मैं आपको वही बात बता रही थी कि वहाँ पे आए हुए थे फैसल कुरैशी, एजाज असलम, दे आर द रियल स्टार। लॉन्चिंग इवेंट था, लॉन्चिंग इवेंट था। अब देखिए जो एक एक्टर होता है ना, जो उसका फ्लेवर होता है वो कभी नहीं जा सकता है, उसको जिस तरह से फैन फॉलोइंग मिली वो इन्फ्लुएंसर्स को नहीं मिलती, लेकिन हम लोग इन्फ्लुएंसर्स को आगे बढ़ाते हैं, उनकी रील्स को बूस्ट करवा के, उनको सोशल फेक फॉलोअर्स दिलवा कर, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, फिर इससे ओरिजिनल आर्टिस्टों की वर्थ खराब होती है। ठीक है, अब जैसे मुझे कोई देखता है आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं, रीच इतनी नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, उस ब्लॉगर की तो देखें रीच अच्छी आ रही है, तो जनाब हम सिर्फ रीच पे खेल रहे हैं इस वक्त, हम सिर्फ किसकी कितनी, अब वो ऑर्गेनिक है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बूस्ट किया हुआ है कि सच में हाँ कि आपने 20 साल काम किया है उसकी कोई वर्थ नहीं है। जो 4 दिन कोई लड़की आती है फेक फॉलोअर्स लेती है, उसको आप बुला रहे हैं, ब्रांड्स भी उनको मिल रहे हैं। ये आमना ये ट्रेंड इतना क्यों कॉमन होता जा रहा है? ये वाली बात की अब देखिए, आपके काम की बात करें, हम अपने काम की बात करें, एक 15-20 साल की एक स्ट्रगल है, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि हम ऊपर आए हैं, ना कि एकदम से हम जो है ना वो आसमान तक पहुंच गए हैं। तो ये जो बाद में आए हुए इन्फ्लुएंसर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, इनके जो, अब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनके जितने भी ये फॉलोअर्स हैं, इनकी जो रीच है ये डेली बूस्ट होती है, ये डेली बूस्टर वाली है, ये ऑर्गेनिक नहीं होती, तो हम इन लोगों को ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। व्हाई? बिल्कुल। और दूसरी बात ये, वो बंदा देखिए, हम लोग जो, आप माशाल्लाह से बड़ी स्क्रीन पे, टीवी पे जब आप आते हो तो हमें पता है कि 3 कैमरा, मास्टर कैमरा, सोलो कैमरा की वर्थ क्या है। Exactly. ये जो इतनी लाइट्स, स्टूडियो लाखों करोड़ों खर्च करके बनाए जाते हैं, एक बंदी अपने कमरे में एक अच्छा मोबाइल लेकर, एक लाइट लेकर, 3-4 हज़ार की लाइट लगा के पीछे गंदे गंदे उसके कपड़े टंगे हुए हैं, गंदी चादर पता चल रही है यार, वो तो फ्रेम तो देख लो, बैकग्राउंड तो देख लो, कवर करके तैयार होके फिल्टर्स डाल के आ जाते हैं। तो गुस्सा ये आता है कि हम जो एक शो करने बैठते हैं 4 घंटे एक शो के लिए भी आपको इतनी एफर्ट एक दिन पहले से अब यकीन जाने, कल का अगर शो करना है तो ये शो खत्म करने के बाद सारी टीम ने कल के शो की तैयारी में लग जाना है, और रात गए तक वो तैयारी चलती है, गेस्ट, टॉपिक्स, ईच एंड एवरीथिंग। अब लेट्स से मैं नहीं आती, कोई गेस्ट नहीं आ रहा, एक और बर्डन, स्ट्रेस, एक हेक्टिक चीज होती है। एग्जैक्टली। फिर डेडलाइन है आपके पास कि न्यूज ऑन एयर हो जाएगी, मुझे अपना शो खत्म करना एक टाइम तक। सो इतना पेन के बाद हम जाके एक सैलरी हासिल करते हैं, ठीक है, एंड दे आर गेटिंग नथिंग। और यकीन करें, मतलब मैं सुनती हूँ कि 15 सेकंड की एक रील की एक इन्फ्लुएंसर ले रही है 3 लाख। Oh my God! Exactly. और मतलब हमसे ही आके नेगोशिएट कर रहे होते हैं फिर बैठ के। Seriously? तो ये फिर थोड़ा सा दुख होता है। मुझे यहाँ पे आमना, मैं समझती हूँ, आप ज़रूर इसको अपने अल्फाज में एलैबोरेट कीजिएगा, बताइएगा कि अगर वो एक रील के 3 लाख ले रही है ना, लेकिन वो 3 लाख उसको वो खुशी नहीं दे रहे होंगे, वो प्लेयर नहीं दे रहे होंगे, जो हम ये डेली काम करने वाले अपने, जिन्होंने एक बेस बनाई है, मेहनत से जो हम कमाते हैं ना, और मंथ बाद जो सैलरी हमारे अकाउंट में आती है, ये जो खुशी है ना वो महसूस नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, क्योंकि वो ऐसे पैसे होते हैं ना कि उनको खुद उसकी कदर नहीं होती, सेकेंडली उसकी लाइफ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। अब मतलब ये है कि आज बताएं, जिस ब्लॉगर की बात करें, 1 साल बाद वो नहीं होगी, उसकी जगह पे कोई और होगा, फॉरेन रिप्लेसमेंट, लेकिन जो मेहनत करके आता है उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा हम बात कर रहे थे ना इन्फ्लुएंस पे, बच्चों पे बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ रहा है इस चीज का। देखिए जो यंग लड़कियां, टीनेज लड़कियां, अब वो देख रही होती हैं, एक बंदी है जो कि बिल्कुल एक एवरेज मीडियोकर एरिया में रहती है, रेंटेड प्लेस पे, वो बंदी ने एक्रेलिक नेल्स भी कराए हुए हैं, उसकी लैशेस डन भी हैं, उसके पास एक्सटेंशंस भी हैं। मैं कब से सोच रही हूँ नेल्स करवाने का, मैं नहीं करवा पा रही, जो डेली हम जो है जिन्होंने स्क्रीन पे आना है, हम नहीं करवा पा रहे। और वो टॉप टू टो तैयार हुई हुई। अब 13 साल की बच्ची देखती है, वो भी अगर एक ऐसी कच्ची आबादी में रहती है, उसके दिमाग में क्या इन्फ्लुएंस होता है कि मैं भी ये सब कुछ हासिल कर सकती हूँ, और इन केस वो ब्लॉगर या सेलिब्रिटी नहीं बनेगी तो वो गलत रास्ते पे चली जाएगी। तो एक इन्फ्लुएंसर का ये काम होता है कि वो अपनी स्ट्रगल, अपनी जर्नी को पॉइंट आउट करे और बताए कि जी मैं पहुंची हूँ यहाँ तक, लेकिन मैं किस तरह पहुंची हूँ, क्योंकि वरना फिर लड़कियां शॉर्टकट्स लेती हैं। तो ये जो एक यंग जनरेशन के माइंड में बातें आ रही हैं। अब टीनेज लड़कों को आप देखें, आप टिकटॉक पे ज्यादातर, मैं तो कहती हूँ टिकटॉक के बदमाश, टिकटॉक के गुंडे जो होते हैं, वो रील्स बना रहे हैं, गन्स, वेपन, हर चीज यूज हो रही है। अच्छा, और कितने इंसिडेंट भी हुए हैं एग्जैक्टली इन गन्स की वजह से, ये टिकटॉक
टिकटॉक और बनाते ये हुए सब। गन चल गई, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ एक्सीडेंट, हो रश गई, ड्राइविंग कर एक्सीडेंट्स, रहे हाँ, हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पहाड़ से कोई गिर ट्रेन गए। आ रही है उसके साथ रील्स बनाते हुए वो उससे टकरा गए, मतलब इस तरह की बहुत सारी हैपनिंग्स हुई हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि हमारा इस वक्त हमारा जो बच्चा है, जो नौजवान है, वो इस वक्त मैं तकरीबन इस वक्त मैं कहूँ कि 99.9% हमारे जो लोग हैं, नौजवान हैं, पर आजकल तो बड़े भी उसमें शामिल हो रहे हैं, ये उनकी बीमारी है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने को वो अपनी कामयाबी समझ रहे हैं। क्यों? पहले ये शर्म का मकाम होता था कि कोई चीज़ आपके लिए हो जाए, अब खुशी से कहा जाता है कि यार वो करते वायरल हो जाएगा, वो करते वायरल हो जाएगा। या देखिए मसला सिर्फ यही आ गया, सोशल मीडिया का प्रेशर है, और इन केस कोई वीडियो वायरल नहीं होती, मैंने देखा डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं कि भाई हमने इतनी मेहनत की इस कंटेंट पर। और आप हमेशा नोट करिएगा, जिस कंटेंट पे आप मेहनत करके बहुत अच्छे से बनाएंगे और आपको लगेगा ऑडियंस आप देखेगी, वही चीज़ लोग नहीं देखते। जो बिल्कुल रबिश होता है वो आवाम देखती है। आई डोंट नो इसके पीछे क्या वजह है, कौन ऑडियंस है, कौन बढ़ावा देता है। टिकटॉक सर्टेन अकाउंट्स है जिनको फ्रीज कर देता है, ठीक है, वो अकाउंट्स जिसमें वेपन भी यूज हो रहा है, वो अकाउंट्स जिसमें हर तरह की बोल्ड वीडियोस लग रही हैं, लड़कियां डांस कर रही हैं, वो सारी वीडियोस हाईलाइट हो रही हैं, वायरल होती हैं। हाँ, उनमें मिलियन बिलियन रीच हो रही है। हम कहीं बैठे हुए थे कोलीग्स, तो वो भी यही कहते हैं कि यार ये जो अच्छा, आप अक्सर क्योंकि मैं प्रोग्राम के चंक्स डाल देती हूँ, कहते हैं ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना, ये सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होनी। हाँ, अगर सोशल मीडिया पे वायरल होना ना, कुछ चवली मार दो, देखना कैसे वायरल होता है। और किसी की बुराई कर दो, किसी को डिग्रेड कर दो, कुछ ऐसा नॉनसेंस कर दो, कुछ ऐसा नॉनसेंस बोल दो, देखना कैसे वायरल होता है। अभी हम यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें करें, किसी को नहीं, हम थोड़ा सा एक झगड़ा डाल देंगे, लड़ाई करके वो वायरल हो जाएगा, गालम गलोच शुरू कर दे, धक्कम धुक्की, तो देखिए कैसे वायरल होते हैं। अच्छा आमना, ये सोशल मीडिया लाइफस्टाइल ट्रेंड्स जो हैं, ये खानदानी और समाजी इक़दार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं? देखिए सामाजिक दार को ऐसे कर रहे हैं कि ज़िंदगी में हम अगर डांस फैमिली फंक्शंस में भी अगर कर लिया करते थे तो बड़ा बुरा समझा जाता था, नॉट एज इन बुरा समझा जाता था, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस होती थी, बैरियर और होती थी। कुछ गिने चुने लोगों के सामने आप एक वो फंक्शन को अटेंड कर सकते थे या डांस वगैरह आप कर सकते थे। अब आप टिकटॉक पे देखें तो डांस हर चीज़ हो रही है, हर वो। और दूसरा ये कि पूरा फैमिली आपको फॉलो भी कर रही होती है, स्टॉक भी कर रहे होते, रिश्तेदार सब देख रहे होते, मतलब एक शर्म का जो है ना वो खत्म हो गया। अब एक बैरियर अब हम पहले कहते थे ना ये कि आपने अगर एक डांस देखना है तो सर्टन आप किसी एरिया में जाके उन खातीन का रक्स देखते थे, हर जगह अब तो आपको हर जगह आपके हाथ में है, आप किसी भी घर का किसी भी बेटी का आप डांस जो है वो आप माजरत के साथ देख सकते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरी दुख की बात ये होती है कि देखें जो सर्वेंट्स होते हैं आपके घरों में काम करने वाले लोग हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, वो वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, कोई काम पे उनका दिमाग नहीं लग रहा, यूट्यूब सबके हाथ में खुला। पहले होता था कि एंड्रॉयड फोन या आईफोन हर एक की रीच में नहीं था, अब हर एक के पास आईफोन आ गया। भाई माजरत के साथ जो सफाई वाला कचरा उठाने वाला उसके हाथ में भी महंगा फोन होता है। एग्जैक्टली। और हमारा मुल्क ऐसा है, एजुकेशन में लिवरेज नहीं देता, मोबाइल फोन इंस्टॉलमेंट पे ऑफर हो रही होती है, बच्चों के फीसिस पे क्यों नहीं? एग्जैक्टली पॉइंट, बच्चों के फीसिस पे क्यों नहीं ऑफ देते? फीसिस पे, यूनिफॉर्म्स पे, बुक्स पे, बहुत सारी चीजें उस पे भी हम दे सकते हैं कि आप पार्ट पेमेंट्स करके फीस दे दें, वो आपको फुल पे करनी है। लेकिन आपने अगर मोबाइल लेना है, गैजेट्स लेने हैं, क्योंकि बेसिकली एक सर्टन तरीके से ना ये हमारी सोसाइटी को इसी तरफ लेके जाया जा रहा है कि हम लेथार्जिक हो जाएं, हमारी लाइफ में रीडिंग की हैबिट्स और ये सब खत्म हो जाएं। 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड में नाज़रीन को कोई एक एडवाइस करना चाहें। एडवाइस ये है जनाब कि आपने अगर इस फोरम का देखें, ये मोबाइल है आपके हाथ में, ठीक है, इससे आप चाहें तो अच्छे रास्ते की तरफ भी ले जा सकते हैं लोगों को, बुरे रास्ते की तरफ से भी। जब आपके पास पावर और पोजीशन आती है तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसको प्लीज़ अच्छे से डिपेंड करें, बिकॉज क्योंकि जो नई जनरेशन है अगर ये वाली बिगड़ भी गई ना तो आने वाली को तो ना बिगाड़े। ओके, थैंक यू सो मच आमना, थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। डेफिनेटली हमने हमारी जनरेशन को जो है वो सुधारना है। अब कि उन्होंने कहा बिगड़ भी गए तो कह रहे आने वालों का आप ख्याल करें कि वो ना कहीं बिगड़ जाए। अगर वो बिगड़ गए तो इस मुआशरे का क्या बनेगा? सोशल मीडिया ज़रूरत वक्त की है, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल 100% आप डिपेंड ना करें, ये ख़तरे का बायस बन सकते हैं, जो कि हम बना भी चुके हैं। इसी पैगाम के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।